مائنڈ ورس میں خوش آمدید۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم انسان کے دماغ، جذبات اور کائنات کے رازوں کو ایک صاف، سادہ اور دلکش انداز میں سمجھتے ہیں۔ یہاں ہر بات علم بھی ہے، حیرت بھی، اور سوچنے کا ایک نیا راستہ بھی۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کیوں سوچتے ہیں، کیسے محسوس کرتے ہیں اور دنیا دراصل کس اصول پر چلتی ہے، تو آپ بالکل صحیح جگہ پر آئے ہیں۔ ہمارے اس ذہنی سفر میں شامل ہوں اور ہر دن خود کو ایک نئی نظر سے دیکھنا سیکھیں۔ لہٰذا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم جس کتاب کے اندر یعنی جس کی گہرائی میں ہم جانے والے ہیں وہ کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ جی بالکل، یہ ایک بہت ہی اہم کام ہے۔ ہاں، یہ سگمنڈ فرائیڈ کی مشہور زمانہ کتاب دا سائیکالوجی آف لو ہے، اور یہ کتاب دراصل محبت، جنسیت اور انسانی خواہشات میں تصورات یعنی فینٹیسی کے کردار پر لکھی گئی ہے۔ اس میں ان کی سب سے اہم تحریروں کا ایک شاندار مجموعہ ہے۔ اس میں آن فیمیل سیکشویلٹی اور دی ٹیبو آف ورجنٹی جیسے مضامین بھی شامل ہیں۔ اور دیکھیں، یہ کتاب نا اپنے دور کے لحاظ سے ایک بہت بڑا ایک دھماکہ تھی۔ فرائیڈ، جو کہ آپ کو پتہ ہے بنیادی طور پر ایک نیورولوجسٹ تھے، انہوں نے 1856 سے لے کر اپنی زندگی میں نفسیاتی تجزیے یعنی سائیکو انالیسس کی بنیاد رکھی۔ بالکل، انہوں نے تو انسانی ذہن کو سمجھنے کا طریقہ ہی بدل دیا تھا۔ ہاں، انہوں نے اس کتاب میں یہ دلیل دی کہ ہمارے لاشعوری عوامل اور جو بچپن کے تجربات ہوتے ہیں نا، وہ ہماری شخصیت اور فیصلوں کو بڑی خاموشی سے ڈھالتے ہیں۔ ہم یہاں ان نظریات کو کوئی سائنٹیفک حتمی سچ نہیں مان رہے، بلکہ ایک تاریخی اور نفسیاتی نقطہ نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ صحیح، اور آج کی ہماری یہ گفتگو اس کتاب کے دو مخصوص حصوں پر مرکوز ہوگی۔ پہلا حصہ ہے چیپٹر 1 یعنی دی کلینکل پکچر یا کلینکل تصویر، جس میں ہم مشہور زمانہ ڈورا کے کیس کو سمجھیں گے، اور دوسرا حصہ ہے چیپٹر 2 دی فرسٹ ڈریم، جہاں ہم لاشعور کے رازوں کو خوابوں کے ذریعے کھوجنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے پہلے باب سے شروع کرتے ہیں۔ یہ ڈورا کا کیس آخر اتنا مشہور کیوں ہے؟ ڈورا کا کیس یہ دراصل اگر ہم دیکھیں تو نفسیاتی تجزیے کی تاریخ میں ایک سنگ میل ہے۔ یہ ایک 18 سال کی لڑکی کی کہانی ہے جسے اس کا باپ فرائیڈ کے پاس علاج کے لیے لاتا ہے۔ 18 سال؟ یعنی بہت چھوٹی عمر تھی۔ اسے مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ وہ شدید کھانسی کا شکار تھی، اس کی آواز بند ہو جاتی تھی اور وہ گہرے ڈپریشن میں تھی۔ لیکن اس کیس کی سب سے خاص بات وہ نہیں تھی جو ڈورا بتا رہی تھی۔ تو پھر کیا تھا؟ خاص بات وہ تھی جو وہ چھپا رہی تھی، یا یوں کہہ لیں کہ جو اس کا اپنا دماغ اس سے چھپا رہا تھا۔ فرائیڈ نے علاج کے دوران ایک تصور پیش کیا جسے اس نے لاشعوری بے ایمانی کا نام دیا۔ ایک سیکنڈ، لاشعوری بے ایمانی؟ یہ اصطلاح تھوڑی الجھا دینے والی ہے۔ مطلب ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ جھوٹ تو انسان جان بوجھ کر بولتا ہے نا؟ اگر کوئی مریض کچھ بھول گیا ہے تو اسے بے ایمانی کیسے کہا جا سکتا ہے؟ یہ بہت زبردست سوال ہے۔ دیکھیں، فرائیڈ کے مطابق جب انسان کسی شدید صدمے سے گزرتا ہے نا، تو اس کا دماغ ایک دفاعی نظام کے تحت کام کرتا ہے۔ مریض جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا۔ تو اس کا شعور اس تکلیف دہ یاد کو غائب کر دیتا ہے؟ بالکل، وہ اسے لاشعور کے اندھیرے میں دھکیل دیتا ہے۔ ڈورا کی یادداشت میں جو خلا تھے، جنہیں میموری گیپس کہتے ہیں، وہ کوئی عام بھول چوک نہیں تھی۔ وہ دراصل ہسٹیریا کی ایک بہت پیچیدہ علامت تھی۔ اچھا، یعنی اس کا دماغ ان حصوں کو سینسر کر رہا تھا جو اسے تکلیف دیتے تھے۔ ہاں، فرائیڈ کی دلیل یہ تھی کہ ہسٹیریا کے مریض کی کہانی کبھی بھی سیدھی نہیں ہوتی۔ وہ واقعات کو آگے پیچھے کر کے سناتا ہے۔ جب تک معالج ان بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک مکمل اور درست ہسٹری نہ نکالے، علاج کی کامیابی ناممکن ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دماغ ایک ایسا ایڈیٹر بن جاتا ہے جو ہماری زندگی کی فلم سے دردناک مناظر کاٹ دیتا ہے۔ لیکن جب ہم اس کیس کی تھوڑی اور گہرائی میں جاتے ہیں تو خاندان کا اندرونی ماحول بہت نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ڈورا کی ذہنی حالت کو سمجھنے کے لیے اس کے گھر کا ماحول جاننا بہت ضروری ہے۔ یقیناً، کسی بھی انسان کو آپ دیکھیں نا، اس کے خاندانی پس منظر سے الگ کر کے نہیں سمجھا جا سکتا۔ ڈورا کے معاملے میں یہ خاندانی جال بہت ہی الجھا ہوا تھا۔ میں نے پڑھا تھا کہ اس کے والد کے ساتھ کوئی مسئلہ تھا۔ ہاں، ذرائع بتاتے ہیں کہ ڈورا کے والد ایک بہت ذہین انسان تھے، لیکن وہ سنگین قسم کی صحت کے مسائل کا شکار رہتے تھے، جس کی وجہ سے گھر میں ہر وقت ایک دباؤ سا رہتا تھا۔ اور دوسری طرف اس کی ماں؟ جی، دوسری طرف ڈورا کی اپنی والدہ کے ساتھ کوئی جذباتی قربت نہیں تھی۔ ان کا رشتہ بہت کشیدہ تھا۔
والدہ کو بس گھر کی صفائی اور مطلب بے جان چیزوں سے لگاؤ تھا. بیٹی کی جذباتی ضروریات کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا تھا. یہ تو ایک بہت ہی تنہا کر دینے والا ماحول لگتا ہے. ایک طرف بیمار باپ اور دوسری طرف جذباتی طور پر غائب ماں. کوئی بھی بچہ اس ماحول میں گھٹن محسوس کرے گا. اور اسی ماحول نے ڈورا کے اندر غیر محفوظ ہونے کا شدید احساس پیدا کیا. لیکن کہانیاں ختم نہیں ہوتی. اس خاندان کے کچھ قریبی دوست بھی تھے. وہ جو کیس میں ہیرکے اور فراؤکے کے نام سے جانے جاتے ہیں؟ بالکل، ہیرکے اور ان کی بیوی فراؤکے. اب یہاں صورتحال بڑی عجیب ہو جاتی ہے. ڈورا کے والد کا فراؤکے کے ساتھ ایک خفیہ رشتہ چل رہا تھا. او، مطلب باپ کا اپنی بیٹی کے سامنے افیئر چل رہا تھا؟ ہاں، اور دوسری طرف ہیرکے مسلسل ڈورا کو اپنی توجہ کا نشانہ بنا رہا تھا. وہ اس پر زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا. ڈورا کو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اسے ایک مہرے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. اور اس کا باپ کیا کر رہا تھا؟ کیا اسے بچانے کی کوشش نہیں کر رہا تھا؟ یہی تو سب سے بڑا صدمہ تھا. اس کا والد ہیرکے کی ان حرکتوں کو جان بوجھ کر نظر انداز کر رہا تھا تاکہ اس کا اپنا رشتہ جو فراؤکے کے ساتھ تھا وہ بچا رہے. یہ تو حد درجے کی خود غرضی ہے. اس شدید دباؤ اور دھوکے نے تو ڈورا کو بالکل ہی توڑ دیا ہوگا. وہ تو ایک بند گلی میں پھنس گئی تھی. بالکل. اور یہیں پر فرائڈ کا وہ تصور سامنے آتا ہے جسے جسمانی اظہار یا سومیٹک ایکسپریشن کہا جاتا ہے. ہاں، یہاں آ کر یہ کیس واقعی بہت دلچسپ ہو جاتا ہے. میں اسے ایک پریشر کوکر کی مثال سے سمجھتی ہوں. پریشر کوکر؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، اگر اندر پکنے والے جذبات کی بھاپ کو نکلنے کا کوئی قدرتی راستہ نہ ملے تو وہ برتن خود ہی سیٹی بجانے لگتا ہے. یعنی جب ذہن کا درد لفظوں میں بیان نہیں ہو پاتا نا، تو جسم بیمار پڑ کر وہ بات کہنے کی کوشش کرتا ہے. زبردست مثال ہے. یہ پریشر کوکر والی بات اس پوری صورتحال کو بہترین انداز میں واضح کرتی ہے. فرائڈ نے اس کتاب میں یہی دلیل دی ہے. تو جو ڈورا کی کھانسی تھی اور آواز کا بند ہو جانا تھا، وہ کوئی عام بیماری نہیں تھی؟ نہیں، بالکل نہیں. ایک عام ڈاکٹر تو صرف گلے کا علاج کرتا اور کھانسی کا سیرپ دے دیتا. لیکن فرائڈ نے پہچانا کہ یہ اس کے لاشعور میں چھپے گہرے تنازعات کا نتیجہ تھا. خاص طور پر ہیرکے کی طرف سے ہونے والا دباؤ اور باپ کے دھوکے کا درد. یعنی اس کی آواز کا بند ہونا دراصل اس بے بسی کا اظہار تھا کہ وہ ان مردوں کے خلاف بول نہیں سکتی تھی. اس کی آواز دبا دی گئی تھی. بالکل اسی طرح جب انسان کسی ایسی صورتحال میں پھنس جاتا ہے جہاں اس کا سچ سنا نہیں جاتا تو اس کا جسم وہ سچ بولنا شروع کر دیتا ہے. ڈورا کی بند ہوتی آواز اس بات کی علامت تھی کہ اس کے بولنے کی طاقت کو چھین لیا گیا ہے. اور وہ جو شدید کھانسی تھی، وہ اس کے سینے میں دفن راز تھے جو کھانسی کی صورت میں باہر آنے کی جد و جہد کر رہے تھے. ماضی کے دبے ہوئے جذبات حال پر حاوی ہو کر جسمانی روپ دھار لیتے ہیں اور فرائڈ کے مطابق جب تک ان دبی ہوئی یادوں کا سامنا نہ کیا جائے شفا یابی یا ہیلنگ ممکن ہی نہیں ہوتی. یہ کتنی گہری بات ہے کہ ہم اکثر اپنی جسمانی تھکاوٹ یا درد کی وجہ باہر کے حالات میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، جبکہ اصل وجہ اندر کسی پرانے صدمے میں چھپی ہوتی ہے. اور ان چھپی ہوئی باتوں کو باہر لانے کے لیے فرائڈ نے جس راستے کا انتخاب کیا وہ خواب تھے. جی ہاں، خواب لاشعور کی کھڑکی ہیں. اور یہیں سے ہم کتاب کے دوسرے باب دی فرسٹ ڈریم یعنی پہلے خواب میں داخل ہوتے ہیں. فرائڈ کا خوابوں پر اتنا زور کیوں تھا؟ مطلب کیا یہ محض دن بھر کی تھکاوٹ کا نتیجہ نہیں ہوتے؟ فرائڈ کے نزدیک خواب ہرگز بے معنی نہیں ہوتے. اس نے خوابوں کو لاشعور تک پہنچنے کی شاہراہ قرار دیا تھا. شاہراہ یعنی سیدھا راستہ؟ ہاں، اس کتاب میں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جب ہم سوتے ہیں نا تو ہمارے دماغ کا وہ پہرے دار جو دن کے وقت ہماری پابندی کرتا ہے وہ سو جاتا ہے. اچھا، تو پہرے دار کے سوتے ہی سارے دبے ہوئے خیالات باہر آ جاتے ہیں؟ بالکل. لاشعور میں چھپی ہوئی تمام خواہشات اور خوف خوابوں کی صورت میں سطح پر آ جاتے ہیں. لیکن وہ سیدھے سادے انداز میں نہیں آتے. وہ علامتوں کا یعنی سمبلز کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں. تو فرائڈ کا ماننا تھا کہ ان علامتوں کی تشریح کر کے دماغی الجھنوں کا علاج کیا جا سکتا ہے؟ جی. خواب دراصل انسانی ذہن کی وہ خفیہ زبان ہے جو صرف تب بولی جاتی ہے جب ہم گہری نیند میں ہوتے ہیں. تو پھر ڈورا کے اس پہلے خواب کی طرف چلتے ہیں جو اسے بار بار آتا تھا. یہ بہت ہی پراسرار خواب ہے. منظر کچھ یوں ہے کہ ایک گھر میں آگ لگی ہوئی ہے.
آگ، جو کہ بہت اہم علامت ہے۔ ہاں، اور ڈورا کا باپ اسے جگاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں فوراً باہر نکلنا ہے، لیکن ڈورا دیکھتی ہے کہ اس کی ماں اپنا جویلری باکس یعنی زیورات کا ڈبہ بچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور پھر باپ کیا کہتا ہے؟ باپ کہتا ہے کہ میں تمہاری ماں کے اس ڈبے کی خاطر اپنی اور اپنے 2 بچوں کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ ہم فوراً باہر نکلتے ہیں اور ڈورا کی نیند ٹوٹ جاتی ہے۔ بظاہر تو یہ ایک عام سا ڈراؤنا خواب لگتا ہے، لیکن فرائیڈ نے اس کی تہہ میں کیا دیکھا؟ عام سطح پر دیکھیں تو ہاں، یہ ایک ڈراؤنا خواب ہے، لیکن فرائیڈ کی تجزیاتی اینک سے دیکھنے پر یہ ایک مکمل نفسیاتی نقشہ بن جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم آگ کی بات کرتے ہیں۔ آگ کس چیز کی علامت تھی؟ فرائیڈ کے نزدیک آگ صرف گھر جلنے کا خطرہ نہیں تھی، یہ ڈورا کے اندر ابھرتی ہوئی جنسیت اور ان خطرناک جذبات کی تپش تھی جو ہیر کی طرف سے اس پر مسلط کیے جا رہے تھے۔ آگ اس بات کی علامت تھی کہ صورتحال اس کے کنٹرول سے باہر ہو رہی ہے، وہ اندر سے جل رہی تھی۔ اور وہ جو جیولری باکس کا ذکر ہے وہ مجھے بہت پراسرار لگتا ہے۔ ایک طرف جان کا خطرہ ہے اور دوسری طرف ماں ایک بے جان ڈبے کو سینے سے لگائے کھڑی ہے۔ اس ڈبے کا کیا مطلب نکالا گیا؟ فرائیڈ کی تشریح کے مطابق یہ ڈبہ بہت اہم علامت ہے۔ نفسیاتی تجزیے میں اکثر ایسی اشیاء کسی گہری چیز کی نمائندگی کرتی ہیں۔ فرائیڈ نے استدلال کیا کہ یہ جیولری باکس دراصل ڈورا کی اپنی عزت، اس کی پاکیزگی اور نسوانیت کی علامت تھی۔ مطلب وہ ڈبہ ڈورا کی اپنی ذات اور عزت کا سمبل تھا۔ بالکل۔ یاد کریں اس کی ماں کا رویہ کیسا تھا حقیقت میں؟ وہ چیزوں سے جڑی ہوئی تھیں، جذباتی طور پر سرد تھیں۔ خواب میں ماں کا وہ ڈبہ بچانا ڈورا کی اپنی اس شدید خواہش کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ خود کو، اپنی عزت کو خیر کے خطرناک ارادوں سے محفوظ رکھے۔ یہ تو واقعی ایک جاسوسی کہانی کی طرح ہے۔ ہر چیز کا ایک مطلب ہے، اور پھر وہ حصہ جہاں باپ اسے جگا کر بچانے کی کوشش کرتا ہے، حقیقت میں تو اس کے باپ نے اسے ہیر کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا نا۔ بالکل، باپ نے تو دھوکہ دیا تھا۔ تو پھر خواب میں باپ کا ہیرو بننا اور اسے آگ سے نکالنا کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہی تو لاشعور کا کھیل ہے۔ خواب میں باپ کا اسے بچانا ڈورا کی اس شدید اور دبی ہوئی خواہش کی عکاسی کرتا ہے کہ کاش اس کا باپ ویسا ہوتا جیسا بچپن میں تھا، ایک محافظ جو اسے ہر خطرے سے بچاتا۔ یعنی وہ حقیقت کو بدل کر خواب میں اپنی خواہش پوری کر رہی تھی؟ جی، حقیقت کی تلخی یہ تھی کہ باپ نے دھوکہ دیا تھا، لیکن خواب میں اس کا ذہن اسے وہ سکون دینے کی کوشش کر رہا تھا جس کی اسے شدت سے طلب تھی۔ یہ خواب اس اندرونی جنگ کو بے نقاب کرتا ہے۔ ایک طرف بچپن کی معصومیت و تحفظ کی تمنا ہے، اور دوسری طرف ایک نوجوان ہوتی لڑکی کی زندگی میں آنے والے خوفناک حالات۔ اور ان سب کے درمیان وہ بچی خود کو بالکل تنہا محسوس کر رہی تھی۔ اس خواب کی تشریح سن کر واقعی اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا دماغ کس طرح علامتوں کے ذریعے ہم سے بات کرتا ہے۔ لیکن یہاں یہ یاد دلانا بھی ضروری ہے کہ یہ سب فرائیڈ کے اپنے نظریات ہیں، ان پر بعد میں کافی تنقید بھی ہوئی ہے نا؟ بہت تنقید ہوئی ہے، خاص طور پر اس بات پر کہ فرائیڈ ہر چیز کو بہت زیادہ جنسی علامتوں سے جوڑ دیتے تھے۔ کئی ماہرین نے اختلاف کیا کہ شاید آگ واقعی ہی محض ایک صدمے کا خوف ہو سکتی تھی، کوئی جنسی علامت نہیں۔ لیکن پھر بھی اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ فرائیڈ کے اس تجزیے نے نفسیات میں سوچنے کا زاویہ مکمل طور پر بدل دیا۔ اس میں ہمیں یہ ماننے پر مجبور کر دیا کہ خواب صرف بے ترتیب خیالات نہیں ہیں، ان کا ہمارے اندرونی جذباتی حال سے گہرا تعلق ہے۔ یہ ایک انتہائی متوازن نقطہ نظر ہے۔ فرائیڈ کے خیالات کوئی حتمی سچائی بے شک نہ ہوں، لیکن انہوں نے وہ بنیاد ضرور فراہم کی جس پر آج کی جدید سائیکو تھراپی کھڑی ہے۔ ڈورا کا کیس اور اس کا خواب اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ انسان کے اندرونی تنازعات کتنی گہری جڑیں رکھتا ہے۔ جب شعور کسی سچ کو ماننے سے انکار کرتا ہے تو لاشعور اپنے طریقے سے چیخنے لگتا ہے۔ تو اس تمام بحث یعنی ڈورا کی کھانسی، اس کے خاندانی حالات اور آگ والے خواب کا آج کے دور میں سننے والوں کے لیے کیا مطلب ہے؟ ہم جو اس تیز رفتار دنیا میں جی رہے ہیں، اس پرانے کیس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ اس کا آج کے دور سے ایک بہت گہرا تعلق ہے۔ ڈورا کا کیس ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم سب اپنے ساتھ اپنا ایک ماضی لے کر چلتے ہیں، بچپن کے تجربات، خاندانی ماحول اور وہ رشتے جو بظاہر معمولی کے لگتے ہیں، ہمارے ذہن پر گہرے نقوش چھوڑ جاتے ہیں۔
اور آج کل کی اس مصروف زندگی میں ہم اکثر اپنی ذہنی صحت کو بالکل ہی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بالکل۔ ہم میں سے بہت سے لوگ لاشعوری طور پر ایسے جذباتی بوجھ اٹھائے پھر رہے ہیں جنہیں ہم نے کبھی کھول کر دیکھا ہی نہیں۔ بالکل۔ اگر آج کسی کو کوئی ایسی جسمانی تکلیف ہے جس کی کوئی واضح میڈیکل وجہ سمجھ نہیں آ رہی، جیسے بلا وجہ کی تھکاوٹ، پٹھوں کا کھچاؤ یا مسلسل گھبراہٹ، تو شاید اسے ایک بار رک کر اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے۔ یعنی وہ تکلیف کسی پرانے صدمے یا کسی دبی ہوئی بات کا جسمانی اظہار ہو سکتی ہے؟ جی، شاید وہ کسی انکہے غصے کا اظہار ہو۔ خود آگاہی کے لیے یہ فہم آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا ایک صدی پہلے تھا۔ ہم اپنے اندر کے شور کو خاموش کرا کے ایک پرسکون زندگی نہیں گزار سکتے۔ ہمیں اس شور کو سننا اور سمجھنا ہوگا۔ یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے جسم کا ہر حصہ ہماری انکہی کہانیوں کا ایک خاموش گواہ ہے، وہ چیزیں جنہیں ہم یہ سوچ کر بھولنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وقت ہر زخم بھر دیتا ہے، وقت دراصل انہیں صرف لاشعور کی تہہ میں دبا دیتا ہے۔ اور پھر وہ ہماری عادات، ہمارے خوف اور ہمارے جسمانی رویوں کی شکل میں ہمارے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اور اسی بات کو سمیٹتے ہوئے آج کے اس گہرے تجزیے کے اختتام پر میں ایک ایسی سوچ چھوڑنا چاہوں گا جس پر غور کرنا ہم سب کے لیے ایک نیا راستہ کھول سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ذرا سوچئے، اگر ہمارے ذہن کے وہ حصے جنہیں ہم شعوری طور پر مکمل طور پر بھول چکے ہیں، وہ آج بھی ہمارے جسم میں کھانسی، درد یا گھبراہٹ کی شکل اختیار کر سکتے ہیں، تو ہمارے روزمرہ کے کتنی ہی عام رویے، ہماری پسند اور ناپسند کے پیمانے یا کسی خاص بات پر ہمارے اچانک غصے میں آ جانے کی عادت دراصل ہماری انہی انکہی یادوں کی خاموش آوازیں ہو سکتی ہیں جو اب بھی سنے جانے کے منتظر ہیں۔ کہ آج ہم جو بھی فیصلے کر رہے ہیں وہ واقعی ہماری اپنی مرضی ہے یا ہمارا بھولا ہوا ماضی آج بھی ہمارے اندر سے بول رہا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں اپنے آپ سے ضرور پوچھنا چاہیے۔ اگلے حصے میں ہم ڈورا کے دوسرے خواب اور فرائیڈ کے پیش کردہ منتقلی یا ٹرانسفرنس کے تصور پر بات کریں گے، جس میں آفٹر ورڈ کے اہم نکات شامل ہوں گے۔ آج کا یہ جو ہمارا تفصیلی جائزہ ہے نا، یہ ایک بہت ہی خاص موڑ پر کھڑا ہے۔ بالکل کھڑا ہے۔ کیونکہ یہ سگمنڈ فرائیڈ کی جو بہت مشہور کتاب ہے دی سائیکالوجی آف لو، اس پر مبنی ہماری سیریز کا دوسرا حصہ ہے۔ دوسرا حصہ ہے، ہاں۔ اور آج کی گفتگو کا جو ایجنڈا ہے وہ کتاب کے دو انتہائی اہم اور قدرے پراسرار ابواب پر مبنی ہے۔ پہلا ہے باب نمبر 3، جس کا عنوان ہے دوسرا خواب۔ ہاں، دوسرا خواب، اور اس کے فوراً بعد ہم باب نمبر 4 کا رخ کریں گے جو اس پورے کیس کا اختتامیہ ہے، یعنی آفٹر ورڈ ہے۔ بالکل۔ سچ پوچھیں تو مطلب ان مخاص کو پڑھ کر میرے ذہن میں ایک عجیب سی کشمکش پیدا ہو رہی تھی۔ ہم تو ہمیشہ یہی فرض کر لیتے ہیں کہ فرائیڈ جیسے ماہر کے ہر پاس سوال کا جواب ہوگا۔ ہاں، کہ ہر سوال کا حتمی حل موجود ہوگا، لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ کیسے لاشعور کی بھول بھلیاں خود فرائیڈ کو بھی چکرا دینے کی صلاحیت رکھتی تھیں۔ یہ واقعی ایک زبردست موضوع ہے آج کا۔ ہم آج خوابوں کی اس دنیا میں قدم رکھنے والے ہیں جہاں ہر علامت ایک حقیقت ہے اور چھپی ہوئی خواہشات اپنا روپ بدل کر سامنے آتی ہیں۔ بالکل، اور یہ جائزہ اس لیے بھی ناگزیر ہے کیونکہ یہ دونوں ابواب انسانی لاشعور کو سمجھنے کے لیے، مطلب ان پیچیدہ جذبات کو سمجھنے کے لیے کلیدی حیثیت رکھتے ہیں، جنہیں ہم روزمرہ زندگی میں اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں نا۔ جی بالکل۔ فرائیڈ نے جس طرح ڈورا نامی اس لڑکی کے خوابوں کا مطالعہ کیا، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ دیکھیں، انسانی ذہن کوئی مشین نہیں ہے، یا کوئی سیدھا سادہ فارمولا نہیں ہے۔ صحیح کہا، یہ ایک گہرا سمندر ہے جس میں بے شمار انکہی کہانیاں اور دبے ہوئے صدمات موجود ہوتے ہیں۔ اور آج کی گفتگو ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دے گی کہ ظاہری علامات کے پیچھے دراصل نفسیاتی محرکات کیا ہوتے ہیں، اور کیوں بعض اوقات ایک ماہر معالج بھی بے بس نظر آتا ہے۔ تو چلیں سیدھا اس اسرار کے اندر اترتے ہیں۔ ماخوذ میں ڈورا کے اس دوسرے خواب کی جو تفصیلات ہیں، مطلب وہ کسی سسپینس فلم کا منظر لگتی ہیں۔ بالکل۔ یہ خواب اسے پہلے خواب کے کچھ ہفتوں بعد آیا تھا۔ منظرنامہ کچھ یوں ہے کہ ڈورا خواب میں خود کو ایک بالکل انجان اور نامانوس شہر میں پاتی ہے۔ ایک انجان شہر۔ ہاں، وہ بھٹک رہی ہے، گلیاں، راستے اس کے لیے بالکل نئے ہیں اور وہ ڈری ہوئی ہے۔ پھر اچانک اسے اپنی والدہ کا ایک خط ملتا ہے، جی، جس میں یہ خبر ہوتی ہے کہ اس کے والد کی موت واقع ہو چکی ہے، اور اس کے بعد وہ ٹرین اسٹیشن تک پہنچنے کی بے تابانہ کوشش کرتی ہے، لیکن پہنچ نہیں پاتی۔
بالکل، راستے میں مسلسل عجیب و غریب رکاوٹیں آ رہی ہیں، وہ اسٹیشن تک پہنچنے میں ناکام ہو رہی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بہت گہری پریشانی اس کا پیچھا کر رہی ہو۔ صحیح۔ تو نفسیاتی سطح پر اس انجان شہر اور ان تمام رکاوٹوں کا اس کا آخر کیا مطلب نکالا جا سکتا ہے؟ اچھا دیکھیں، خوابوں کی زبان ہمیشہ استعاروں پر مبنی ہوتی ہے۔ ہمارا لاشعور کس طرح ہمارے اندرونی حالات کو ایک کہانی میں بدلتا ہے، یہ حیرت انگیز ہے۔ اس انجان شہر کی اگر بات کی جائے تو یہ کوئی عام شہر نہیں ہے، یہ ڈورا کی حقیقی زندگی کے جذباتی منظرنامے کی عکاسی ہے۔ اس کے اندر کی دنیا؟ بالکل، یہ اس کی شدید تنہائی، الجھن اور رشتوں کے درمیان مکمل طور پر کھو جانے کے احساس کو ظاہر کرتا ہے، یعنی ڈسکنیکشن کی فیلنگ۔ صحیح۔ ذرا تصور کریں جب کوئی ایسے شہر میں ہو جہاں کے راستے، زبان سب اجنبی ہوں، تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ بہت بے بسی کا احساس ہوتا ہے، انسان سمت کھو دیتا ہے۔ بالکل، وہی بے بسی ڈورا اپنی جاگتی زندگی میں یہی محسوس کر رہی تھی، خاص طور پر ہیرکے کے ساتھ اس پریشان کن واقعے کے بعد۔ ہاں، ہیرکے والا واقعہ۔ اس واقعے کے بعد وہ خود کو مکمل طور پر تنہا اور کٹا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ یہ نامانوس گلیاں دراصل اس کے اندرونی جذباتی خلفشار، یعنی اس کے انٹرنل ایموشنل کیوس کی عکاسی ہیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس پر بھروسہ کرے اور کس طرف جائے۔ تو ہیرکے کے اس واقعے نے اس کے ذہن پر اتنا گہرا اثر چھوڑا تھا کہ اس نے اپنی سمت ہی کھو دی تھی۔ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ وہ ان رشتوں سے کیا چاہتی ہے۔ بالکل، اس کی شناخت گم ہو گئی تھی۔ لیکن خواب کا وہ حصہ جہاں اسے خط ملتا ہے، جہاں خط ملتا ہے جس میں والد کی موت کی خبر ہے، یہ تو بہت سنگین پہلو ہے۔ بہت گہرا پہلو ہے۔ کھیل چل رہا تھا۔ اصل میں اس خط کے پیچھے کی نفسیات بہت تہ در تہ ہے۔ ایک سطح تو بالکل واضح ہے کہ اس کے والد حقیقی زندگی میں بیمار تھے۔ تو وہ حقیقت پسندانہ خوف تھا؟ ہاں، لیکن فرائیڈ کے تجزیے سے دیکھیں تو اس میں ایک بہت تاریک تہ بھی ہے۔ ڈورا کے اپنے والد کے ساتھ تعلقات انتہائی پیچیدہ تھے۔ اچھا۔ وہ ان سے شدید محبت بھی کرتی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کی وجہ سے خود کو غیر محفوظ اور دھوکے کا شکار بھی محسوس کرتی تھی۔ ہاں، وہ جو خاندانی تنازع چل رہا تھا۔ بالکل، ڈورا کو لگتا تھا کہ اس کے والد نے اپنے مفادات کی خاطر اسے ہیرکے کے حوالے کر کے ایک سودا کیا ہے۔ تو یہ احساس محرومی اور غصہ تھا۔ تو جب خواب میں والد کی موت کی خبر آتی ہے تو لاشعوری سطح پر یہ صرف خوف نہیں ہے، بلکہ یہ اس اذیتناک رشتے سے چھٹکارا پانے کی ایک دبی ہوئی خواہش بھی ہو سکتی ہے۔ والد کی موت کا اس سودے بازی کا خاتمہ؟ یہ خواب اس کے اندرونی جذباتی خلفشار کا ایک بہت بے باک اظہار ہے، اور وہ جو ٹرین اسٹیشن تک پہنچنے کی کوشش ہے، ہاں، وہ رکاوٹیں جو آ رہی تھیں، وہ رکاوٹیں دراصل اس کی اپنی شناخت کی تلاش اور اس گھٹن زدہ ماحول سے فرار ہونے کی لاشعوری جدوجہد کو ظاہر کرتی ہیں۔ یعنی وہ فرار ہونا چاہتی تھی، لیکن اس کے اپنے حل نہ ہونے والے جذبات اسے روک رہے تھے۔ صحیح کہا آپ نے۔ اس کا تو یہ ہوا کہ خواب محض دن بھر کی تھکاوٹ نہیں ہوتے، بلکہ وہ ہماری ان الجھنوں اور دبی ہوئی خواہشات کی کہانی سنا رہے ہوتے ہیں جن کا ہم سامنا کرنے سے ڈرتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ڈورا کا لاشعور اسے وہ سچائیاں دکھا رہا تھا جنہیں وہ دن کے اجالے میں ماننے سے انکاری تھی۔ لیکن یہیں سے میرے ذہن میں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہو رہا ہے۔ جی پوچھئے۔ خواب کی اتنی شاندار تعبیر کے بعد حیرت کی بات یہ ہے کہ حقیقت کی دنیا میں فرائیڈ کی کلینک میں کچھ اور ہی ہو رہا تھا۔ باب 4۔ ہاں، جب ہم باب 4 یعنی اختتامیہ کی طرف بڑھتے ہیں تو ماخوذ میں لکھا ہے کہ فرائیڈ خود یہ اعتراف کر رہا ہے کہ ڈورا کا تجزیہ توقعات سے زیادہ نامکمل رہ گیا۔ بالکل، نامکمل رہ گیا۔ یہ بات ہضم کرنا تھوڑی مشکل لگ رہی ہے مجھے۔ فرائیڈ کا یہ ماننا کہ نتائج مکمل نہیں ہو سکے، کیا واقعی ایک ماہر نفسیات ایک کیس کے بیچ میں اس طرح الجھت سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک انتہائی اہم سوال ہے، اور سچ کہوں تو یہ اس کتاب کا سب سے زیادہ روشن حصہ ہے۔ فرائیڈ کا یہ اعتراف اس کی ایمانداری کی دلیل ہے۔ ہم اکثر طب میں توقع کرتے ہیں کہ ایک بیماری ہوگی، ایک واضح وجہ ہوگی اور علاج سے وہ ختم ہو جائے گی، لیکن انسانی نفسیات اتنی سیدھی نہیں ہے، وہ پیچیدہ اور تہ در تہ ہے۔ بالکل۔ فرائیڈ کا یہ تسلیم کرنا کہ نتائج نامکمل رہے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ انسانی ذہن کو حتمی نتائج کی بیڑیوں میں قید نہیں کیا جا سکتا۔ یہ نیٹ کنکلوژنز یعنی واضح نتائج میں نہیں بنتا۔ یعنی یہ کوئی سیدھی لکیر نہیں ہے، اس میں مسلسل کھوج کرنی پڑتی ہے۔ صحیح،
اور فرائیڈ کا طریقہ کار اپنے وقت کے لحاظ سے بہت مختلف تھا۔ اس دور میں طبی ماہرین اعصابی امراض کو محض جسمانی کمزوری سمجھتے تھے، ہاں، صرف فزیکل مسئلہ سمجھتے تھے۔ لیکن فرائیڈ نے دلیل دی کہ ان امراض کی جڑیں گہری نفسیاتی کشمکش میں ہوتی ہیں۔ تو جب وہ مریض کے ذہن کی تہیں کھولتا تھا تو نئے دروازے کھلتے جاتے تھے۔ تو پھر فرائیڈ کو کس چیز نے مشکل میں ڈالا؟ میرا مطلب ہے وہ کون سا مخصوص مرحلہ تھا جہاں خود فرائیڈ کو لگا کہ وہ کیس کی نبض پوری طرح نہیں پکڑ پایا؟ اصل میں ہم اب اس تجزیے کے سب سے کلیدی موڑ پر آ گئے ہیں۔ اس سوال کا جواب ایک مخصوص نفسیاتی مظہر میں چھپا ہے جسے ہم ٹرانسفرنس کہتے ہیں۔ ٹرانسفرنس؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، یہ وہ موڑ تھا جہاں فرائیڈ نے اعتراف کیا کہ وہ وقت پر صورتحال کی نزاکت کو نہیں سمجھ سکا۔ ٹرانسفرنس کو سمجھے بغیر تھراپی کو سمجھنا ناممکن ہے۔ اچھا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں مریض اپنے ماضی کے اہم رشتوں جیسے والدین یا وہ لوگ جنہوں نے صدمات دیے ہوں ان سے جڑے جذبات کو لاشعوری طور پر اپنے معالج پر منتقل کر دیتا ہے، یعنی وہ تھراپسٹ پر وہ جذبات پروجیکٹ کرنے لگتا ہے۔ بالکل۔ ڈورا کے ذہن میں فرائیڈ محض ایک معالج نہیں رہا تھا، بلکہ لاشعوری طور پر وہ اس کی زندگی کے ان مردوں کا روپ دھار چکا تھا جنہوں نے اسے دھوکہ دیا تھا۔ کیا واقعی؟ یہ تو بہت حیران کن ہے۔ تو کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فرائیڈ، جس نے نفسیاتی تجزیے کی بنیاد رکھی، وہ اپنے ہی کلینک میں ایک مریضہ کے لاشعوری چھیل کا شکار ہو گیا؟ جی، ایسا ہی ہوا۔ ڈورا نے فرائیڈ کو اپنا والد یا ہیر کے سمجھ کر اس پر غصہ نکالنا شروع کر دیا اور فرائیڈ کو خبر تک نہ ہوئی۔ یہ تو ایک بہت بڑا بلائنڈ سپاٹ ہے۔ بالکل، اور یہی اس کیس کا سب سے بڑا سبق ہے۔ ڈورا کے کیس میں اس نے فرائیڈ کو ان تمام مردوں کی جگہ پر لا کھڑا کیا جنہوں نے اس کا استعمال کیا تھا۔ چونکہ فرائیڈ اس وقت خوابوں کی علامتوں اور ماضی کی کڑیوں کو جوڑنے میں اتنا مگن تھا کہ وہ کمرے کے اندر چلنے والے اس زندہ نفسیاتی عمل کو نہیں پہچان سکا۔ تو اس نے ٹرانسفیرنس کو مس کر دیا۔ ہاں، اس نے ٹرانسفرنس کو وقت پر نہیں پکڑا اور ڈورا کو اس بارے میں آگاہ نہیں کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ڈورا کے اندر کی وہ مزاحمت جو دراصل اس کے والد کے لیے تھی، وہ فرائیڈ پر حاوی ہو گئی۔ اوہ، تو اسی لیے ڈورا نے علاج کو قبل از وقت ہی ادھورا چھوڑ دیا؟ بالکل، اسی مزاحمت کی وجہ سے فرائیڈ کو بعد میں احساس ہوا کہ اگر وہ بروقت بتا دیتا کہ تم مجھ پر وہ غصہ نکال رہی ہو جو دراصل تمہارے والد کے لیے ہے، تو شاید نتیجہ کچھ اور ہوتا۔ یہ بات سن کر تو ایسا لگتا ہے کہ تھراپی محض علامات کو ختم کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ان جذبات اور ماضی کی الجھنوں کو سمجھنے کا نام ہے جو علاج کے دوران ابھر کر سامنے آتی ہیں۔ بالکل۔ یہ ایک بہت گہرا سبق ہے کہ ہم اپنا ماضی کس طرح ہر نئے رشتے میں لاشعوری طور پر ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ اچھا، اب اگر ہم اس جائزے کے ایک اور انتہائی حساس حصے کی طرف آئیں۔ جی بالکل۔ ماخذ میں بار بار ایک بات پر زور دیا گیا ہے، اور وہ ہے جنسیت کا اعصابی امراض کے ساتھ تعلق۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ فرائیڈ نے اس پہلو کو ہر چیز کے مرکز میں رکھا ہے۔ ہاں، سینٹرالٹی آف سیکشوالٹی۔ لیکن کیا یہ تھوڑی بڑی چھلانگ نہیں ہے؟ مطلب کسی کی کھانسی یا آواز کے بند ہو جانے جیسی جسمانی علامت کو سیدھا اس کی دبی ہوئی جنسی خواہشات سے جوڑ دینا۔ کیا فرائیڈ محض اندازے نہیں لگا رہا تھا؟ دیکھیں، یہ اعتراض فرائیڈ کے دور میں بھی بہت اٹھایا گیا تھا اور آج بھی اس پہ بحث ہوتی ہے، لیکن فرائیڈ کے نزدیک جنسیت محض ایک ثانوی پہلو نہیں تھی۔ تو پھر کیا تھی؟ وہ اسے نفسیاتی اعصابی امراض کی علامات کے پیچھے کار فرما سب سے اہم اور بنیادی محرک مانتا تھا۔ اس کا استدلال یہ تھا کہ نیوروسس کی علامات عموماً حل نہ ہونے والی جنسی کشمکش اور سماجی پابندیوں کے درمیان ایک شدید جنگ کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ مطلب جب کوئی خواہش دبا دی جاتی ہے؟ بالکل، جب انسان کسی خواہش کو دباتا ہے تو وہ توانائی ختم نہیں ہوتی، وہ لاشعور میں چلی جاتی ہے اور پھر جسمانی علامات کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، جیسے کہ کھانسی یا آواز کا کھو جانا۔ ہاں، اسے محض اندازہ نہیں کہا جا سکتا۔ اس نے اپنے درجنوں کیسز میں اس پیٹرن کا مطالعہ کیا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ اس پہلو کو نظر انداز کر کے مریض کا علاج کرنا ناممکن ہے۔ لیکن پھر تو ایسا ہوا نا کہ وہ جسمانی بیماریوں کو مکمل طور پر نفسیاتی رنگ دے رہا تھا۔ کیا وہ جسمانی صحت کو مسترد کر رہا تھا؟ نہیں، بالکل نہیں مسترد کر رہا تھا۔ کیونکہ جدید سائنس تو دونوں کو ساتھ لے کر چلتی ہے۔ کیا یہ نقطہ نظر تھوڑا یک طرفہ نہیں تھا؟ یہ بہت شاندار نقطہ ہے اور لوگ اکثر یہی غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں۔
انتہائی پیشہ ورانہ اور علمی انداز میں دیکھیں تو فرائیڈ جسمانی اور نفسیاتی صحت کے تعلق کو الگ نہیں کر رہا تھا۔ اچھا؟ وہ مانتا تھا کہ ان امراض کی کچھ جسمانی بنیادیں بھی ہوتی ہیں، جسے ہم آرگینک فاؤنڈیشنز آف نیوروسس کہتے ہیں۔ آرگینک فاؤنڈیشنز۔ جی، وہ تسلیم کرتا ہے کہ کیسے دبے ہوئے نفسیاتی محرکات ہماری جسمانی حالت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جب ذہن شدید دباؤ کا شکار ہوتا ہے تو وہ دباؤ جسم کے کمزور حصے پر حملہ کرتا ہے۔ تو ڈورا کی کھانسی اس کی مثال ہے؟ بالکل، جہاں نفسیاتی درد نے جسمانی تکلیف کا روپ دھار لیا۔ فرائیڈ یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ جسمانی بیماری موجود ہی نہیں، وہ بس یہ بتا رہا تھا کہ اسے ایندھن کہاں سے مل رہا ہے۔ یعنی وہ اس انٹرپلے پر بات کر رہا تھا، اس متوازن سوچ پر کہ ذہن کے زخم جسم پر اثر کرتے ہیں اور جسم کی تکلیف ذہن پر۔ بالکل صحیح سمجھیں آپ۔ واقعی یہ جاننا بے حد حیرت انگیز ہے کہ کس طرح ہمارے لاشعور کی جنگ ہمارے اپنے ہی جسم پر لڑی جاری ہوتی ہے، اور ہم سمجھتے کہ شاید کوئی وائرل انفیکشن ہے۔ جی، ہم اسے صرف فزیکل سمجھ لیتے ہیں۔ تو آج کی اس گہری گفتگو کو اگر سمیٹنے کی کوشش کی جائے تو ہم نے یہ سیکھا کہ ہمارے خواب، جیسے ڈورا کا وہ دوسرا خواب، وہ محض بے ترتیب تصاویر نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ وہ خطوط ہیں جو ہمارا لاشعور ہمیں لکھتا ہے تاکہ ہم اپنے اندرونی خلفشار کی کہانی سن سکیں، اور پھر اختتامیہ سے ہم نے جانا کہ نفسیات حتمی جوابات میں قید نہیں ہوتی۔ صحیح۔ اور وہ ٹرانسفیرنس کی بات کہ لاشعور کو سمجھے بغیر ہم اپنی الجھنوں سے باہر نہیں نکل سکتے، اور یہ بھی کہ دبے ہوئے محرکات جسمانی صحت پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ آج کے پورے جائزے کا بہت عمدہ خلاصہ ہے۔ یہ تمام نکات ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم انسانی رویے کو محض سطح سے دیکھنا بند کریں۔ بالکل۔ ہر انسان کے اندر ایک وسیع لاشعور کام کر رہا ہے، اسے سمجھے بغیر ہم خود کو جان ہی نہیں سکتے۔ تو مائنڈ ورس کے سننے والوں، یہ تھا لاشعور کی گہرائیوں اور فرائیڈ کے تجزیے پر مبنی ہمارا آج کا سفر۔ لیکن یہ سلسلہ یہیں ختم نہیں ہوتا۔ بالکل نہیں ہوتا۔ اگلے حصے میں ہم جنسی انحرافات، دی سیکشول ڈیویشنز، اور اس بات کا جائزہ لیں گے کہ بچپن کے ابتدائی تجربات کس طرح ہماری جنسی شناخت تشکیل دیتے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم موضوع ہوگا۔ تو اس زبردست جائزے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، لیکن جانے سے پہلے میں ایک ایسا فکر انگیز سوال چھوڑے جا رہی ہوں جس پر آپ خود غور کر سکتے ہیں۔ جی ضرور۔ ذرا سوچئے گا، اگر خواب ہمارے دبے ہوئے جذبات کو محفوظ طریقے سے ظاہر کرنے کا ایک کینوس ہے، تو ہماری جاگتے زندگی میں بار بار دہرائے جانے والے کون سے ایسے رویے یا علامتیں ہیں جو ہمیں بتا رہی ہیں کہ ہم اپنے ہی کسی لاشعوری خوف کا سامنا کرنے سے بھاگ رہے ہیں؟ بہت گہرا سوال ہے۔ کیا ہم بھی کسی انجان شہر کی ان نامانوس گلیوں میں بھٹک رہے ہیں؟ پچھلی نشستوں کی بنیاد پر یہ حصہ سوم ہے، جنسی انحرافات اور ابتدائی نشو و نما کی تلاش۔ آج کا یہ تفصیلی مطالعہ سگمنڈ فرائیڈ کی تحریر دی سائیکالوجی آف لو کے دو انتہائی اہم حصوں پر مبنی ہے۔ پہلا باب 5 جو جنسی انحرافات یعنی دی سیکشول ڈیویشنز پر ہے، اور دوسرا باب 6 جو بچپن کی جنسیت یعنی انفنٹائل سیکشولیٹی کے گرد گھومتا ہے۔ اور میں یہاں واضح کرنا چاہوں گا کہ ان نظریات کو خالصتاً سائنسی عینک سے دیکھنا ضروری ہے، کسی اخلاقی یا جذباتی فیصلے کے بغیر۔ دیکھیے، یہ نقطہ واقعی بہت اہم ہے۔ فرائیڈ کو پڑھتے ہوئے اگر انسان اپنے ذاتی یا سماجی تعصبات کو ایک طرف نہ رکھے نا، تو ان نظریات کی سائنسی گہرائی تک پہنچنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ تحریریں انسانی جبلتوں کے ان پہلوؤں کو بے نقاب کرتی ہیں جنہیں عام طور پر ہم بس قالین کے نیچے دھکیل دیتے ہیں۔ ہاں، ایسا ہی ہے۔ فرائیڈ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم انسانی رویوں کی بنیاد کو اس طرح دیکھیں جیسے وہ حقیقت میں ہیں، نہ کہ جیسا معاشرہ انہیں دیکھنا پسند کرتا ہے۔ صحیح۔ اور اس سب کی شروعات فرائیڈ کے اس مشہور تصور لیبیڈو سے ہوتی ہے، لیکن یہاں جو تشریح پیش کی گئی ہے نا، وہ اس عام تاثر سے بہت مختلف ہے جو روزمرہ کی گفتگو میں ابھرتا ہے۔ بالکل۔ عام فہم میں اسے محض ایک جسمانی طلب سمجھ لیا جاتا ہے، مطلب جیسے بھوک یا پیاس، مگر فرائیڈ اس لیبیڈو کو ایک بالکل آزاد اور بے سمت توانائی کے طور پر پیش کرتا ہے، جو میرے خیال میں ایک بہت ہی انوکھا زاویہ ہے۔ دراصل فرائیڈ کا کمال ہی یہ ہے کہ وہ اس توانائی کو کسی حتمی نشانے یا ہدف سے الگ کر کے دیکھتا ہے۔
عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جنسی مہلک اور اس کا ہدف، جسے ہم پری ڈٹرمنڈ آبجیکٹ کہتے ہیں، وہ پیدائش سے ہی آپس میں جڑے ہوتے ہیں۔ لیکن حقائق اس روایتی سوچ کی نفی کرتے ہیں۔ فرائیڈ سائنسی دلائل سے واضح کرتا ہے کہ ابتدائی مراحل میں یہ اندرونی ڈرائیو اور بیرونی ہدف ایک دوسرے سے مکمل طور پر آزاد ہوتے ہیں۔ یعنی ان کے درمیان کوئی پیدائشی، فطری یا موروثی تعلق سرے سے موجود ہی نہیں ہوتا۔ یہ تو سوچنے کا ایک بالکل مختلف اور وسیع زاویہ ہے۔ اگر میں اسے کسی اور چیز سے تشبیہ دوں تو یہ کچھ ایسا ہی ہے جیسے ایک خام بجلی کی لہر جو تاروں میں دوڑ رہی ہے، لیکن ابھی تک اسے کسی مخصوص مشین، بلب یا پنکھے کے ساتھ جوڑا نہیں گیا ہے۔ صحیح۔ بجلی مطلب توانائی تو موجود ہے، مگر اس کا کوئی متعین ہدف نہیں ہے۔ کیا ہم اسے اس طرح دیکھ سکتے ہیں؟ یہ ایک بہترین اور بہت واضح تشبیہ ہے۔ وہ خالص توانائی انسان کے اندر موجود ہوتی ہے، لیکن اسے کس سمت میں جانا ہے یا کس چیز سے تسکین حاصل کرنی ہے، اس کا فیصلہ پیدائشی طور پر نہیں ہوتا۔ جب فرد بتدریج بڑا ہوتا ہے نا، تو اس کے ذاتی تجربات، ارد گرد کا ماحول اور سماجی عوامل اس توانائی کو ایک مخصوص رخ دیتے ہیں۔ گویا معاشرہ اس بجلی کو اپنی مرضی کے کسی ایک مخصوص پلگ میں لگا دیتا ہے۔ بالکل۔ اور فرائیڈ کا اصرار ہے کہ جب تک اس ابتدائی آزادی اور خام توانائی کے تصور کو نہ سمجھا جائے، تب تک انسانی جبلت کی پیچیدگیوں کو سلجھانا ناممکن ہے۔ ہم عموماً صرف اس ہدف کو دیکھتے ہیں جہاں یہ توانائی جا کر رکتی ہے، اور خود توانائی کی اصل نوعیت کو بالکل ہی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اور یہی سب سے بڑی غلطی ہے۔ لیکن اگر یہ توانائی اتنی ہی آزاد اور بے سمت ہے تو پھر معاشرے میں کچھ مخصوص رویوں کو ہی نارمل کیوں سمجھا جاتا ہے؟ اور بالکل یہیں سے اس کتاب کے باب 5 کا وہ متنازع مگر دلچسپ حصہ ابھرتا ہے، جہاں انحرافات یعنی پرورژنز کا ذکر کیا گیا ہے۔ جی، جب روزمرہ میں انحراف کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا، تو فوراً کسی بیماری، خرابی یا کسی انتہائی غیر معمولی نفسیاتی کیفیت کا تاثر ملتا ہے۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ فرائیڈ نے نارمل اور غیر نارمل کی اس سیاہ و سفید لکیر کو مکمل طور پر مٹا دیا ہے۔ دیکھیں، روایتی طور پر طب اور معاشرے نے ہمیشہ رویوں کو واضح خانوں میں بانٹنے کی کوشش کی ہے۔ مطلب ایک طرف نارمل اور صحت مند اور دوسری طرف غیر نارمل اور بیمار۔ فرائیڈ اس دوہری تقسیم کو یکسر مسترد کرتا ہے۔ اچھا۔ وہ بتاتی ہے کہ جن رویوں کو معاشرہ منحرف قرار دیتا ہے، وہ دراصل کوئی باہر سے حملہ آور ہونے والی بیماری نہیں ہے۔ حیرت انگیز طور پر وہ تمام رجحانات بالکل صحت مند اور عام افراد کی نفسیات میں بھی کسی نہ کسی حد تک پائے جاتے ہیں۔ یعنی وہ پہلے سے موجود ہوتے ہیں؟ جی بالکل۔ فرائیڈ اسے ایک بیماری کے بجائے انسانی جبلت کے ایک قدرتی تسلسل یا اسپیکٹرم کے طور پر پیش کرتا ہے۔ ہر انسان کے اندر انحراف کی جانب ایک بنیادی اور آفاقی رجحان، یا جسے ہم یونیورسل پری ڈسپوزیشن کہتے ہیں، وہ موجود ہوتا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو رویے آج کے دور میں بیماری سمجھے جا رہے ہیں، وہ دراصل اسی بنیادی آزاد ڈرائیو کی ہی مختلف شکلیں ہیں۔ اگر ہم تاریخ پر نظر دوڑائیں تو صورتحال مزید واضح ہو جاتی ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ قدیم یونانیوں یا دیگر تہذیبوں میں بہت سے ایسے رجحانات بالکل عام اور قابل قبول سمجھے جاتے تھے، جن پر آج کا معاشرہ انحراف کی مہر لگا دیتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ رویے بذات خود کوئی طبی خرابی نہیں ہے۔ یہ دراصل ہمارے اپنے بنائے ہوئے ثقافتی پیمانے، اخلاقی حدود اور شرم کے تصورات ہیں، جو یہ طے کرتے ہیں کہ کس توانائی کو کس رخ پر بہنے کی اجازت ہے۔ جو ڈرائیو معاشرے کے مقرر کردہ راستے پر چل پڑے، اسے نارمل کا تمغہ دے دیا جاتا ہے، اور جو اپنا راستہ خود بنائے یا سماجی سانچے میں فٹ نہ آئے، وہ انحراف کہلاتی ہے۔ حقیقت میں یہ دونوں ایک ہی چشمے سے نکلنے والی ندیاں ہیں، بس ان کے راستے مختلف ہیں۔ یہ بات واقعی انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ ہمارے معیارات کتنے سبجیکٹو ہیں۔ اس حوالے سے کتاب میں کچھ مخصوص انحرافات کا بغور جائزہ لیا گیا ہے، جن میں سیڈزم اور میسوچزم سر فہرست ہیں۔ جی۔ عام فہم میں سیڈزم کا مطلب دوسروں کو تکلیف دے کر لذت حاصل کرنا ہے، اور میسوچزم کا مطلب خود اذیت سہ کر تسکین پانا ہے۔ بظاہر یہ دو بالکل متضاد اور مختلف کیفیات لگتی ہیں۔ مطلب ایک میں فرد ظالم کا کردار ادا کر رہا ہے اور دوسرے میں مظلوم کا۔ ان کی سائنسی توجیہ کیا ہے؟
بظاہر یہ متضاد لگتے ہیں، لیکن فرائیڈ کے تجزیے میں ان دونوں کے درمیان کوئی ناگزار دیوار نہیں ہے۔ وہ انہیں دو الگ الگ نفسیاتی بیماریاں تسلیم نہیں کرتا۔ اس کے مطابق یہ دونوں دراصل ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں جو جارحیت یعنی اگریشن اور خواہش کے باہمی ملاپ سے وجود میں آتے ہیں۔ اچھا، یعنی جارحیت اور خواہش کا ملاپ۔ جے انسان کے اندر بقا کے لیے ایک قدرتی جارحیت موجود ہوتی ہے۔ جب کسی بھی وجہ سے یہ جارحیت جنسی یا تسکینی ڈرائیو کے ساتھ گتھم گتھا ہو جاتی ہے نا، تو یہ ایک انتہائی پیچیدہ صورتحال پیدا کرتی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اکثر یہ دونوں کیفیات ایک ہی فرد کے اندر ایک ساتھ کام کر رہی ہوتی ہیں، بس ان کا رخ مختلف اوقات میں مختلف ہوتا ہے۔ مطلب جارحیت اور خواہش کا یہ گٹھ جوڑ اپنا رخ بدلتا رہتا ہے۔ کیا اس میں کوئی خاص نفسیاتی میکینزم کام کر رہا ہوتا ہے جو یہ طے کرے کہ یہ جارحیت باہر کی طرف جائے گی یا اندر کی ذات کی طرف؟ اس میں احساس جرم اور لاشعوری دباؤ کا کردار بہت کلیدی ہے۔ دیکھیں، جب فرد کی اندرونی جارحیت اور خواہش کا ہدف کوئی بیرونی شخص ہوتا ہے تو وہ سیڈوزم کی شکل اختیار کرتا ہے۔ صحیح۔ لیکن جب سماجی تربیت، سخت اخلاقی دباؤ یا شدید احساس جرم انسان کو اس جارحیت کا اظہار باہر کرنے سے روکتا ہے تو وہ لاشعوری طور پر اس کا رخ اپنی ہی ذات کی طرف موڑ لیتا ہے۔ وہ جارحیت خود کو سزا دینے کی صورت میں تسکین کا باعث بننے لگتی ہے، جسے میسوچزم کہتے ہیں۔ گویا احساس جرم وہ پل ہے جو جارحیت کو باہر سے اندر کی طرف منتقل کر دیتا ہے۔ یہ انسانی ذہن کی اس زبردست اور خوفناک الجھن کو ظاہر کرتا ہے جہاں درد اور تسکین اور سزا اور خواہش اس قدر آپس میں مل جاتے ہیں کہ انہیں الگ کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہ تو بہت ہی گہری بات ہے، اور اگر احساس جرم، سماجی دباؤ اور یہ اخلاقی رکاوٹیں انسانی ذہن اور اس کی بالغ زندگی کو اس حد تک کنٹرول کرتی ہیں، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پوری تربیت اور کنڈیشننگ کا آغاز آخر ہوتا کب ہے؟ بالکل۔ کیونکہ معاشرہ تو یہ دکھاوا کرنا بہت پسند کرتا ہے نا کہ بچپن ایک انتہائی معصوم، پاکیزہ اور ہر قسم کی جبلت سے خالی دور ہے۔ یہاں سے ہماری گفتگو کا رخ کتاب کے باب 6 کی طرف مڑتا ہے، جو بچپن کی جنسیت یا انفینٹائل سیکشولیٹی کے بارے میں ہے۔ فرائیڈ نے بچپن کی اس نام نہاد معصومیت کے تصور کو تو پوری طرح بے نقاب کر دیا ہے۔ فرائیڈ اس نظریے کو ایک بہت بڑی سماجی دھوکے دہی اور آنکھیں چرانے کے عمل کے طور پر دیکھتا ہے۔ مطلب عام سوچ تو یہی ہے نا کہ بچپن میں کوئی جنسی یا تسکینی ڈرائیو ہوتی ہی نہیں، اور یہ سب کچھ اچانک بلوغت یعنی پیوبرٹی کے وقت کہیں باہر سے نازل ہو جاتا ہے۔ جی، ایسا ہی سمجھا جاتا ہے۔ فرائیڈ کے مطابق مسئلہ بچے کی جبلت میں نہیں ہے، بلکہ بالغوں کے دیکھنے کے انداز اور ان کی توقعات میں ہے۔ ہم بچوں میں بالغوں والی منظم، مخصوص ہدف پر مرکوز اور تولیدی مقاصد سے جڑی جنسیت تلاش کرتے ہیں، اور چونکہ وہ ہمیں نظر نہیں آتی، اس لیے ہم فوراً یہ نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ وہاں سرے سے کوئی ڈرائیو موجود ہی نہیں ہے۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ ہم ایک بیج میں پورا درخت تلاش کر رہے ہیں اور درخت نہ ملنے پر یہ دعویٰ کر دیں کہ بیج میں تو زندگی کا وجود ہی نہیں ہے۔ زبردست مثال ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ فرائیڈ اس خام اور بکھری ہوئی ڈرائیو کو ثابت کرنے کے لیے کن سائنسی مشاہدات کا سہارا لیتا ہے؟ وہ روزمرہ کے ان انتہائی عام مشاہدات کی طرف توجہ دلاتا ہے جنہیں ہم معمول سمجھ کر بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں، جیسے بچے کا اپنا انگوٹھا چوسنا۔ فرائیڈ اسے آٹو ایروٹسزم یا خود تسکینی کا نام دیتا ہے۔ جب ایک بچہ انگوٹھا چوستا ہے تو وہ محض کوئی بے معنی حرکت نہیں کر رہا ہوتا، وہ دراصل بیرونی دنیا یا کسی دوسرے فرد کی مداخلت کے بغیر اپنے ہی جسم کو استعمال کر کے ایک اندرونی لذت اور تسکین حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی وہ اپنے آپ میں مکمل ہوتا ہے۔ جی بالکل، یہ اس بات کا ناقابل تردید ثبوت ہے کہ تسکین کے حصول کی وہ خام ڈرائیو پیدائش کے فوراً بعد سے ہی اپنا کام شروع کر دیتی ہے، بس اس کا انداز بالغوں سے مختلف ہوتا ہے۔ یہ خود کفیل ہوتی ہے، غیر منظم ہوتی ہے، اور اسے کسی بیرونی شے یا ہدف کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ جو ابتدائی آزادی اور خود کفالت ہے، یہ یقیناً وقت کے ساتھ تبدیل ہوتی ہوگی۔ انسان ہمیشہ تو اس خام حالت میں نہیں رہتا نا۔ وہ کون سے عوامل ہیں، یا فرائیڈ کی زبان میں وہ کون سے سماجی ڈیمز ہیں جو اس قدرتی بہاؤ کے آگے بند باندھتے ہیں؟
جیسے جیسے فرد ابتدائی بچپن سے نکل کر آگے بڑھتا ہے وہ ایک مخصوص اور اہم دور میں داخل ہوتا ہے جسے فرائیڈ لیٹنسی پیریڈ یا پوشیدگی کا دور کہتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب معاشرتی تعلیم، سخت سماجی تربیت اور اخلاقیات بچے کے اندرونی نظام پر حاوی ہونے لگتی ہیں۔ اچھا، فرائیڈ انہیں ڈیمز یا بند سے تشبیہ دیتا ہے۔ شرم، کراہت اور اخلاقی اصولوں کی یہ دیواریں ذہن میں اس قدر مضبوطی سے تعمیر کی جاتی ہیں کہ وہ اس ابتدائی بکھری ہوئی ڈرائیو کو مکمل طور پر دبا دیتی ہیں یا کم از کم ان کا رخ سختی سے تبدیل کر دیتی ہیں۔ یہاں پہنچ کر انسانی ذہن کا ایک بہت ہی دلچسپ اور کسی حد تک حیران کن پہلو سامنے آتا ہے۔ اگر بچپن کے وہ ابتدائی سال اتنے ہی ہنگامہ خیز ہیں، اتنی گہری اور پیچیدہ جبلتوں سے بھرپور ہیں، تو ہمارا دماغ ان اہم ترین تجربات پر ڈیلیٹ کا بٹن کیسے دبا دیتا ہے؟ یہ واقعی ایک پراسرار عمل ہے۔ مطلب یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم میں سے کسی کو بھی اپنے پہلے 6 یا 8 سال کے وہ بنیادی جذباتی تجربات یاد نہیں ہوتے۔ یہ سارا ڈیٹا آخر غائب کہاں ہو جاتا ہے؟ فرائیڈ نے یادداشت کے اس پراسرار اور گہرے اندھیروں کو انفینٹائل ایمنیزیا کا نام دیا ہے، اور یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ کوئی عام قسم کی بھول یا یادداشت کا مٹنا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ دماغ کی ہارڈ ڈرائیو سے پرانی یادیں خود بخود دھندلی ہو گئیں۔ یہ ایک انتہائی فعال اور متحرک عمل ہے۔ یہ ذہن کا ایک دفاعی محاذ ہے۔ یعنی یہ معلومات کھوئی نہیں ہے بلکہ انہیں جان بوجھ کر ایک باقاعدہ نظام کے تحت کہیں چھپا دیا گیا ہے؟ بالکل، یہ انسانی ذہن کا ایک انتہائی طاقتور دفاعی نظام ہے جسے فرائیڈ ریپریشن یا دبانے کا عمل کہتا ہے۔ دیکھیں، جب سماجی اصولوں، شرم اور اخلاقیات کے بندھن قائم ہو جاتے ہیں نا، تو ان ابتدائی اور بظاہر نامناسب خواہشات اور یادوں کے ساتھ شعوری طور پر زندگی گزارنا ایک فرد کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتا ہے۔ اس لیے شعور ان یادوں کو پوری طاقت سے دبا کر لاشعور کی گہرائیوں میں قید کر دیتا ہے۔ ہمارا اپنا ذہن ایک ایسے محافظ کا روپ دھار لیتا ہے جو ہمیں ہماری ہی یادوں سے بچا رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ ابتدائی اور انتہائی اہم سال ہماری شعوری یادداشت سے بالکل کٹ جاتے ہیں۔ لیکن کیا یہ لاشعور میں چھپائی گئی یا قید کی گئی یادیں واقعی بے اثر ہو جاتی ہیں؟ مطلب کیا بالغ ہونے کے بعد بھی ان کا ہماری زندگی پر کوئی کنٹرول باقی رہتا ہے؟ کیونکہ اگر وہ واقعی ختم ہو چکی ہیں اور ان کا کوئی اثر نہیں، تو پھر ان پر اس قدر تفصیلی بحث کا مقصد کیا ہے؟ اور بالکل یہی وہ مقام ہے جہاں فرائیڈ کا نظریہ اپنی پوری شدت اور اہمیت کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ فرائیڈ پورے یقین سے دعویٰ کرتا ہے کہ لاشعور میں دھکیلی گئی یہ یادیں اور جبلتیں کبھی نہیں مرتی۔ کبھی نہیں مرتی؟ جی نہیں، در حقیقت بظاہر بھولی ہوئی یہ کہانیاں اور دبائے گئے تجربات ہی وہ واحد اور ٹھوس بنیاد ہیں جن پر انسان کی پوری بالغ زندگی، اس کی شخصیت اور اس کے رویوں کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ یہ تو بہت حیران کن ہے۔ انسان کیا پسند کرے گا، اس کے رجحانات کیا ہوں گے، وہ کس قسم کے رشتوں میں خود کو محفوظ یا غیر محفوظ محسوس کرے گا، اور یہاں تک کہ وہ کن ذہنی الجھنوں جنہیں فرائیڈ نیوروسس کہتا ہے ان کا شکار ہوگا، یہ سب اسی انفینٹائل ایمنیزیا کے اندھیرے میں موجود یادوں کا براہ راست نتیجہ ہے۔ ہمارا شعور صرف ایک کٹ پتلی کی مانند ہے، جبکہ اس کی ڈوریں لاشعور میں چھپے ان بچپن کے تجربات کے ہاتھ میں ہوتی ہیں۔ یہ تصور تو انسان کے روایتی فہم کو ہلا کر رکھ دینے کے لیے کافی ہے۔ ہم عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بالغ انسان ہیں، آزاد مرضی رکھتے ہیں اور اپنے فیصلے خود سوچ سمجھ کر کرتے ہیں۔ کتاب میں ایک جگہ ہدف کی دریافت یعنی آبجیکٹ ڈسکوری کا تصور موجود ہے، جسے فرائیڈ دراصل دوبارہ دریافت یا ری ڈسکوری کا نام دیتا ہے۔ اس تصور کی گہرائی کیا ہے؟ فرائیڈ کے نزدیک ہماری بالغ زندگی میں محبت اور رشتے کی تلاش کا عمل کوئی نیا یا آزادانہ سفر نہیں ہے۔ یہ دراصل اپنے بچپن کی کھوئی ہوئی یادوں اور رشتوں کے خاکوں کو دوبارہ پانے کی ایک لاشعوری کوشش ہے۔ اچھا، یعنی ہم ماضی کو دہرا رہے ہوتے ہیں؟ بالکل۔ ہم بالغ زندگی میں محبت کے لیے جن افراد کی طرف کشش محسوس کرتے ہیں نا، ان میں ہم اکثر اپنے ابتدائی نگہداشت کرنے والوں یعنی ماں یا باپ کے ساتھ اپنے ابتدائی اور دبائے گئے رشتوں کی ہی پرچھائی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔
اگر ابتدائی دور میں کوئی جذباتی کمی رہ گئی ہو یا اس خام توانائی کا بہاؤ کسی خاص مقام پر اٹک گیا ہو جسے نفسیات میں فکسیشن کہا جاتا ہے، تو فرد بالغ ہونے کے بعد بھی لاشعوری طور پر انہی پرانے جذباتی الجھاؤں اور نامکمل تجربات کو سلجھانے یا دہرانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اور جب یہ پرانے الجھاؤ سلجھنے کے بجائے مزید پیچیدہ ہو جاتے ہیں تو پھر کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے؟ تو پھر وہی ہوتا ہے جسے ہم نفسیاتی مسائل، پیچیدگیاں یا نیوروسس کہتے ہیں۔ فرائڈ بڑی صراحت سے بتاتا ہے کہ یہ ذہنی الجھنیں کوئی بیرونی عوامل کا نتیجہ نہیں ہے، یہ دراصل انہی دبائی گئی جنسی خواہشات، لاشعور کے مسلسل دباؤ اور سماج کی جانب سے لگائے گئے ڈیمز کا آپس میں ٹکراؤ ہے۔ صحیح۔ جب لبیڈو کے خام توانائی کو آگے بڑھنے کا قدرتی راستہ نہیں ملتا اور وہ پرانے لاشعوری خوف اور سماجی رکاوٹوں سے ٹکراتی ہے، تو یہ اندرونی جنگ انسانی شخصیت میں مختلف اعصابی علامات، بے چینی، فوبیاز اور دیگر ذہنی پیچیدگیوں کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ یہ لاشعور کی وہ بغاوت ہے جو شعوری سطح پر دراڑیں ڈال دیتی ہے۔ اس تمام تفصیلی جائزے کا نچوڑ یہ ہے کہ فرائڈ کے یہ نظریات محض کتابی یا تاریخی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ آج بھی انسانی ذہن اور اس کے کام کرنے کے انداز کو سمجھنے کے لیے ایک بے حد طاقتور عدسہ فراہم کرتے ہیں۔ بالکل۔ آج ہم نے دیکھا کہ کس طرح لبیڈو ایک آزاد، بے سمت توانائی کے طور پر اپنا سفر شروع کرتی ہے۔ ہم نے انحرافات اور نارمل رویوں کے درمیان کھینچی گئی مصنوعی لکیروں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا۔ ہم نے سیڈزم اور میسوچزم کے پیچھے چھپی جارحیت اور تسکین کی پیچیدہ کشمکش کا تجزیہ کیا۔ جی۔ بچپن کی جنسیت کے حوالے سے قائم سماجی وہموں کی حقیقت جانی اور آخر میں یہ سمجھا کہ کس طرح انفنٹائل ایمنیزیا کے تحت چھپائی گئی بچپن کی یادیں ہی وہ خاموش طاقت ہیں جو ہماری بالغ زندگی کے ہر پہلو کو پس پردہ کنٹرول کرتی ہیں۔ دیکھیں، علم اور آگاہی کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ ہم سطح سے نیچے اتر کر چیزوں کی جڑوں کو دیکھیں۔ جب فرد اپنے ان لاشعوری محرکات کو سائنسی اور موضوعی انداز میں سمجھنا شروع کرتا ہے تو وہ نہ صرف اپنے ماضی کی گتھیاں سلجھا سکتا ہے بلکہ اپنے حال اور مستقبل کے رویوں، رشتوں اور فیصلوں کو بھی ایک بالکل نئی اور واضح روشنی میں دیکھ سکتا ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے، اور اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے یہ سب فرد کو ایک بہت گہری اور فکر انگیز سوچ پر چھوڑ جاتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، اگر ایک انسان کی بالغ زندگی کے تمام اہم رشتے، اس کے جذباتی انتخاب، اس کی پسند اور ناپسند، دراصل ان ابتدائی تجربات اور دبائی گئی یادوں کی ہی پیداوار ہیں جن تک اس کے شعور کی رسائی ہی نہیں ہے۔ کیا ہم واقعی اپنے فیصلوں میں مکمل طور پر آزاد ہیں، یا ہم محض اپنے لاشعور کے اندھیرے میں لکھی گئی ایک بھولی ہوئی کہانی کے کرداروں کو بار بار دہرانے پر مجبور ہیں؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو انسان کو دیر تک سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اگلی بار ہم بلوغت کی تبدیلیوں اور جنسی محرکات کے تجزیے کے جامع اعادے پر غور کریں گے۔ تو آج کا یہ حصہ چہارم یعنی پارٹ 4 ہے، جسے ہم بلوغت کے تبدیلیوں اور محرکات کا خلاصہ کہہ سکتے ہیں۔ آج ہم سگمنڈ فرائیڈ کی مشہور کتاب دی سائیکالوجی آف لو کے 2 نہایت اہم ابواب پر روشنی ڈالیں گے، چیپٹر 7 اور چیپٹر 8۔ ہاں، اور یہ دونوں چیپٹر سمجھنے کے لیے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ بالکل، اس گفتگو کا مقصد یا ہمارا مشن بہت واضح ہے۔ ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ بچپن کے ابتدائی چھپے ہوئے جذبات اور بلوغت یعنی پیوبرٹی کے دوران آنے والی جسمانی اور ذہنی تبدیلیاں کس طرح انسان کے اڈلٹ رومانٹک اور ازدواجی انتخاب کو شکل دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے، آئیے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ضرور۔ بلوغت صرف ایک جسمانی تبدیلی نہیں ہے۔ فرائیڈ کے مطابق یہ ایک بہت بڑا نفسیاتی شفٹ ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ اکثر لوگ اسے صرف جسمانی حدود تک ہی دیکھتے ہیں۔ واقعی فرائیڈ کے نظریات نے انسانی نفسیات کو دیکھنے کا ایک بالکل نیا زاویہ فراہم کیا۔ جب بلوغت کا آغاز ہوتا ہے تو انسان کا جنسی سفر ایک نیا رخ اختیار کرتا ہے۔ اگر ہم بچپن کی بات کریں تو فرائیڈ بتاتا ہے کہ شروعاتی دور میں بچہ جو لطف محسوس کرتا ہے وہ صرف خود تک محدود ہوتا ہے نا؟ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، وہ اپنی ذات تک محدود ہوتا ہے۔ اس حالت کو آٹو ایروٹسزم یا ذات پر مرکوز لطف کہا گیا ہے۔ بچپن میں لطف حاصل کرنے کے لیے کسی باہری فرد کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی خود کافی ہوتا ہے بچہ اس وقت۔ ہاں،
لیکن بلوغت میں یہ مکمل طور پر بدل جاتا ہے۔ انسان اپنی ذات کے دائرے سے نکل کر کسی دوسرے فرد کی طرف جاتا ہے، جسے فرائڈ سیکشول آبجیکٹ کہتا ہے۔ یہ تبدیلی اتنی بڑی ہے کیونکہ اس مقام پر آ کر تمام بکھرے ہوئے جذبات اور خواہشات ایک نئے اور واضح مقصد کی طرف مرکوز ہونے لگتے ہیں۔ اور وہ مقصد تولید یا ریپروڈکشن ہے؟ صحیح، یہی وہ وقت ہے جب ذہنی توانائی ایک خاص سمت میں بہنے لگتی ہے۔ لیکن اصل میں یہ ہمارے اندر سالوں سے چلنے والے ایک سفر کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اور سورسز کو پڑھتے ہوئے ایک چیز جو مجھے بہت واضح لگی وہ یہ کہ اس تبدیلی کے دوران مردوں اور عورتوں کے نفسیاتی سفر میں بہت فرق ہوتا ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ مردوں کی نشو و نما کافی سیدھی ہوتی ہے، یعنی لینئر۔ ان کا مقصد صرف توانائی کا خارج ہونا ہوتا ہے، جبکہ خواتین کے معاملے میں یہ سفر کافی پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ انہیں اس نفسیاتی نشو و نما کے دوران مشکل مراحل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بالکل۔ فرائڈ کے مطابق خواتین کو بلوغت کے دوران ایک واضح منتقلی یا شفٹ سے گزرنا پڑتا ہے، جسے کلیٹورل فوکس سے وجائنل فوکس کی طرف سفر کہا گیا ہے۔ یہ صرف ایک جسمانی تبدیلی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک گہری ذہنی اور جذباتی منتقلی ہے۔ یعنی ایک عورت کو اپنے ابتدائی لطف کے مرکز کو چھوڑ کر ایک نئے مرکز کو اپنانا پڑتا ہے۔ صحیح۔ اور جب کوئی بھی انسان اپنے کسی پرانے جذباتی یا جسمانی مرکز کو چھوڑ کر نئے کی طرف جاتا ہے تو اس سفر میں رکاوٹیں آنے کا امکان بہت بڑھ جاتا ہے۔ اس پیچیدہ سفر میں بعض اوقات نفسیاتی الجھنوں یا پچھلی حالت میں واپسی کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس واپسی کو نفسیات کی زبان میں ریگریشن کہا جاتا ہے۔ ریگریشن، ہاں، مطلب پیچھے کی طرف لوٹ جانا۔ بالکل۔ اور عورتوں کے سفر میں چونکہ یہ منتقلی ہوتی ہے، اس لیے جذباتی اور نفسیاتی پیچیدگیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ یہاں یہ کلیئر کرنا ضروری ہے کہ ہم ان ترقی نظریات کو سمجھ رہے ہیں جو فرائڈ میں اس مخصوص دور میں پیش کیے تھے۔ ہم کسی کی حمایت یا مخالفت نہیں کر رہے۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ ہم یہاں کسی مخصوص نظریے کی حمایت نہیں کر رہے، بلکہ صرف اس ڈیپ ڈائیو کے سورسز کو کھول کر دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت انسانی ذہن کو کس طرح سمجھا جا رہا تھا۔ صحیح کہا۔ اب اس کتاب میں تناسلی اعضاء یعنی جینیٹل زونز کی اہمیت پر ایک لمبی گفتگو موجود ہے۔ بلوغت کے آنے پر یہ اعضاء مرکزی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں تاکہ تولید کا مقصد پورا ہو سکے۔ لیکن فرائڈ نے کانسیپٹ دیا ہے پری پلیجر یا ابتدائی لطف۔ ہاں، پری پلیجر۔ اس کا بنیادی مقصد اس ٹینشن یا ذہنی دباؤ کو تسلسل کے ساتھ بڑھانا ہے جو بالآخر مکمل جنسی آسودگی کی طرف لے جائے۔ یعنی اصل مقصد تک پہنچنے سے پہلے کی تیاری۔ بالکل۔ لیکن مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب یہ ابتدائی لطف حد سے بڑھ جائے یا کوئی انسان اسی مرحلے میں پھنس کر رہ جائے۔ فرائڈ بتاتا ہے کہ اگر ذہنی توانائی اس پری پلیجر میں ہی الجھ جائے تو وہ نارمل نشو و نما کے راستے سے ہٹ جاتی ہے۔ بچپن کی عادتیں جیسے انگوٹھا چوسنا اس ابتدائی لطف کی ایک عام شکل ہے، ٹھیک ہے نا؟ بالکل ٹھیک مثال ہے۔ اگر بلوغت میں آ کر بھی کسی فرد کی ذہنی توانائی اسی طرح کے ابتدائی مراحل میں الجھی رہے تو نارمل نشو و نما رک جاتی ہے۔ یہی رکاوٹ آگے چل کر جنسی کاجروی، جسے پرورژنز کہتے ہیں، اس کا سبب بنتی ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اب ہم اس بنیادی سوال کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ بالآخر اڈلٹ لائف میں رومانٹک پارٹنرز کا انتخاب ہوتا کیسے ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کسی کو دیکھا، ان کی پسند ملی اور محبت ہو گئی۔ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن سورسز یہ بتا رہی ہیں کہ ہماری اڈلٹ چوائسز دراصل ہمارے بچپن کے ابتدائی جذباتی رشتوں کا ہی ایک سایہ ہوتی ہیں۔ جو جذبات بچپن میں والدین کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں وہی بڑے ہو کر محبت کی بنیاد بنتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا ذہن ایک خاکہ بنا لیتا ہے اور ہم پوری زندگی اسی خاکے میں رنگ بھرنے والوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ جی، اسے ایک نفسیاتی بلو پرنٹ کہا جا سکتا ہے۔ بچپن میں والدین کی طرف جو لگاؤ ہوتا ہے وہ انسان کے ذہن میں ایک سٹینڈرڈ سیٹ کر دیتا ہے۔ بچہ اپنی ماں یا باپ کو اپنی محبت کا پہلا مرکز بناتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے سماج اس کی اجازت نہیں دیتا۔ بالکل۔ یہاں سماج اور فطرت ایک بہت بڑی دیوار کھڑی کر دیتے ہیں، جسے فرائڈ بیریئر اگینسٹ انسیسٹ یا محرم کے خلاف رکاوٹ کہتا ہے۔
اخلاقیات، مذہب، سماجی رواجات اور فطرت مل کر ان ابتدائی انسیسچول خیالات کو روکتے ہیں۔ یعنی ان خیالات کو شدید ترین ممانعت کے دائرے میں لے آتے ہیں۔ ایک صحت مند شناخت کے بننے کے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ انسان ان ابتدائی جذباتی لگاؤ کو قبول کرے، انہیں کامیابی سے عبور کرے اور پھر اپنے والدین سے جذباتی طور پر آزاد ہو کر کسی باہر کے فرد کو اپنا رومانٹک پارٹنر چنے۔ تو اس حساب سے اگر کوئی اس سماجی اور نفسیاتی رکاوٹ کو عبور نہ کر سکے تو کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم اسے لاجیکلی دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان ان ابتدائی رشتوں کے سائے سے آزاد نہیں ہو پاتا تو وہ دراصل اپنے والد یا والدہ کو ہی ہر نئے رومانٹک پارٹنر میں ڈھونڈنے لگتا ہے۔ صحیح۔ کیا یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ بار بار ایک ہی جیسے ٹاکسک یا مشکل رشتوں میں پھنستے ہیں؟ انہیں لگتا ہے کہ وہ نئے لوگوں سے مل رہے ہیں، لیکن دراصل وہ اپنے بچپن کی اسی ادھوری اسکرپٹ کو بار بار نئے کرداروں کے ساتھ پلے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تجزیہ بالکل ٹھیک ہے۔ جب فرد بچپن کے ان جذباتی بندھنوں سے آزاد نہیں ہو پاتا تو یہی رکی ہوئی نفسیاتی نشوونما اڈلٹ لائف میں نیوروسس یعنی اعصابی امراض کا سبب بنتی ہے۔ نیوروسس یعنی ذہنی الجھنیں۔ ہاں، لوگ انہی تکراری پیچیدگیوں میں پھنسے رہتے ہیں جسے ریپیٹیشن کمپلشن کہتے ہیں۔ ان کے رشتوں کی بنیاد انہی ادھورے بچپن کے جذبات پر قائم رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لاشعوری طور پر یعنی انکانشسلی ایسے پارٹنرز کا انتخاب کرتے ہیں جو ان کے والدین کی خصوصیات رکھتے ہوں، چاہے وہ خصوصیات مثبت ہوں یا منفی۔ بالکل۔ یہ ایک بہت گہرا ذہنی چکر ہے جہاں انسان اپنے ماضی کو حال میں زندہ رکھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، بنا اس بات کا ادراک کیے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ یہ واقعی ہوش اڑا دینے والا تصور ہے۔ اب آئیے سورس کے 8ویں باب یعنی چیپٹر 8 کی طرف چلتے ہیں، جسے ریکیپیچولیشن یا خلاصہ کہا گیا ہے۔ یہ چیپٹر پیچھے کی پوری بات کو سمیٹنا شروع کرتا ہے۔ جی۔ اس میں ان تمام مراحل کا ذکر ہے جن سے گزر کر ایک بچہ اڈلٹ بنتا ہے۔ ان مراحل کو سمجھنا ضروری ہے کیونکہ انہی میں ہمارے آج کے رویوں کی بنیاد چھپی ہے۔ کتاب میں 3 واضح مراحل بیان کیے گئے ہیں: اورل، اینل اور جینیٹل۔ عام زندگی میں یہ الفاظ بہت عجیب لگ سکتے ہیں، لیکن نفسیاتی پس منظر میں ان کا مطلب بالکل مختلف ہے۔ اگر ہم اسے وسیع تر پس منظر میں دیکھیں تو یہ 3 مراحل انسانی ذہن اور شخصیت کی تعمیر کی بنیادی اینٹیں ہیں۔ تو چلیے ان اینٹوں کو باری باری سمجھتے ہیں۔ پہلا مرحلہ اورل فیز۔ پہلا مرحلہ اورل فیز یا دہانی مرحلہ ہے۔ ابتدائی مہینوں میں ایک بچے کا دنیا سے پہلا رابطہ اور لطف کا مرکز اس کا منہ ہوتا ہے۔ خوراک حاصل کرنا، چیزوں کو چبانا یا چوسنا۔ اس وقت بچے کے نزدیک پیار اور غذا ایک ہی چیز ہوتی ہیں۔ صحیح۔ اور پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے اینل فیز یا مخراجی مرحلہ۔ بالکل، اس کا تعلق کنٹرول، اختیار اور حدود طے کرنے سے ہوتا ہے۔ جب بچے کو ٹوائلٹ ٹریننگ دی جاتی ہے تو یہ اس کی زندگی کا پہلا موقع ہوتا ہے جب وہ والدین کی کسی ہدایت پر کنٹرول ظاہر کرتا ہے۔ یعنی وہ کسی چیز کو روکنے یا چھوڑنے کا اختیار استعمال کرتا ہے۔ اس کا تعلق قدرت اور بعض اوقات سیڈزم یا ضد سے بھی جڑ جاتا ہے۔ اور پھر تیسرا مرحلہ آتا ہے جینیٹل فیز یا تناسلی مرحلہ، جو بلوغت کے ساتھ شروع ہوتا ہے، جہاں پچھلے تمام مراحل اور لطف جمع ہو کر مکمل جنسی بالغگی اور تولید کے مقصد میں ڈھل جاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اگر ان مراحل کو کسی عام انسان کی روزمرہ زندگی میں دیکھا جائے تو یہ تھیوری اور بھی کلیئر ہو جاتی ہے۔ میرا مطلب ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی فرد اورل فیز میں ٹھہر جائے یا وہاں اس کی ضروریات پوری نہ ہوں تو اڈلٹ لائف میں وہ بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ یا محتاج ہو سکتا ہے۔ صحیح، اسے ویلیڈیشن چاہیے ہوتی ہے۔ ہاں، اسے ہر وقت اپنے پارٹنر سے لفظی تصدیق کی ضرورت رہ سکتی ہے۔ اور اگر کوئی اینل فیز میں پھنسا رہ جائے جہاں بنیاد ہی کنٹرول اور ضد کی تھی تو وہ اپنی رومانٹک لائف میں ہر چیز کو مائکرو مینج کرنے والا بن سکتا ہے۔ واقعی چھوٹی چھوٹی باتوں پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش، جیسے گھر میں چیزیں کیسے رکھی جانی چاہیے، یہ سب دراصل اس بچپن کے کنٹرول کے ایشو کی ہی شکلیں ہیں۔ یہ 3 مراحل سچ میں شخصیت کا ڈھانچہ ہے۔ بہت خوبصورت مثال دی آپ نے۔ ہر مرحلے میں مخصوص نفسیاتی خصائص کا غلبہ ہوتا ہے۔ فرائیڈ یہاں ایک بہت گہرا نقطہ سامنے لاتا ہے کہ پرورژن یا کاج روی کسی بیرونی بیماری اچانک پیدا ہونے والے مسئلے کا نام نہیں ہے۔ تو پھر یہ کہاں سے آتی ہے؟
اس کے مطابق یہ انسان کے اندر پیدائشی طور پر ایک صلاحیت کے روپ میں موجود ہوتی ہے۔ بچپن میں جب بچہ ان ابتدائی مراحل سے گزر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی خواہشات کے اظہار میں مکمل آزاد ہوتا ہے، لیکن جو ایک نارمل جنسی رویہ ہم سوسائٹی میں دیکھتے ہیں وہ دراصل سماج، وقت اور سخت تربیت کے ساتھ تراشا جاتا ہے۔ یعنی ان پیدائشی خواہشات کو شیپ کیا جاتا ہے۔ ان بکھری ہوئی خواہشات کو جب مخصوص سماجی اور اخلاقی حدود کے اندر قید کیا جاتا ہے تبھی ایک قابل قبول رویہ وجود میں آتا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری شناخت فطرت کی ابتدائی روانی اور ماحول کی لگائی ہوئی پابندیوں کا ایک پیچیدہ امتزاج ہے۔ بالکل صحیح۔ اس پیچیدہ امتزاج اور پابندیوں کو سمجھنے کے لیے ایک بہت ہی اہم کانسیپٹ سورس مٹیریل میں موجود ہے، جسے پروفیشنل لینگویج میں لیٹنسی پیریڈ یا مخفی دور کہا گیا ہے۔ مجھے یہ دور بہت دلچسپ لگتا ہے۔ یہ دور اصل میں ایک ٹھہراؤ کا وقت ہوتا ہے۔ ہاں، یہ بچپن کی تیز جذباتی خواہشات اور بلوغت کے طوفان کے درمیان کا وقت ہے، جیسے بچپن کی فلم چلتے چلتے اچانک پاز ہو جائے اور پھر بلوغت میں آ کے دوبارہ پلے ہو۔ سورسز بتاتی ہیں کہ اس دور میں بچے کے جنسی جذبات کو پوری طرح دبا دیا جاتا ہے۔ بالکل، اور یہ دبا دینے کا عمل کیسے ہوتا ہے؟ لیٹنسی پیریڈ اصل میں ایک ایسی نفسیاتی حالت ہے جہاں انسانی ذہن اپنے اندر مینٹل ڈیمز یا ذہنی باندھ تعمیر کرتا ہے۔ تعلیم، تربیت اور سماجی روایت مل کر بچے کے ذہن میں یہ دیوار کھڑی کرتے ہیں۔ یہ ذہنی بند شرم، گھن اور اخلاقیات کی مضبوط بنیادوں پر کھڑے کیے جاتے ہیں۔ سماج اور تعلیمی نظام کا بنیادی مقصد ان ذہنی بندوں کو اس قدر مضبوط کرنا ہوتا ہے کہ ابتدائی بچپن کے بے باک جذبات کو قابو میں رکھا جا سکے۔ لیکن یہ دبائے گئے جذبات کہیں غائب تو نہیں ہوتے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ختم نہیں ہوتے، بلکہ یہ اس فرد کے مستقبل کے اخلاقی ڈھانچے کو شکل دیتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا رسک موجود ہے۔ اگر اس آرگینک اور فطری ڈیولپمنٹ میں کوئی بیرونی صدمہ یا اندرونی خلل آ جائے تو یہ بند ٹوٹ سکتے ہیں، اور پھر یہی جذبات بلوغت میں بہت سی الجھنوں اور پیچیدگیوں کے ساتھ اچانک واپس ابھر آتے ہیں۔ صحیح کہا آپ نے۔ تو ان سب کا مطلب کیا ہے؟ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ ذہن میں دبائے گئے جذبات ہمیشہ کے لیے مسافرت پر نہیں نکل جاتے، بلکہ وہ بس لاشعور یعنی انکانشس میں چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جب بلوغت میں وقت آتا ہے تو انہیں نکلنے کا راستہ چاہیے ہوتا ہے۔ یہاں ان راستوں کے لیے دو بہت اہم ٹرمز سورسز میں ملتی ہیں، ریپریشن اور سبلیمیشن۔ یہ دونوں ٹرمز نفسیات کی دنیا میں بہت اہم ہیں۔ آئیے اسے تھوڑا آسان کرتے ہیں کہ یہ میکینزمز کام کیسے کرتے ہیں۔ ضرور۔ یہ دونوں ٹرمز انسانی نفسیات کے ڈیفنس میکینزمز کا حصہ ہیں۔ جب کسی ڈرائیو یا خواہش کو سماج یا اخلاقیات کے مطابق قابل قبول نہیں سمجھا جاتا تو ذہن اسے بچانے کے لیے راستے نکالتا ہے۔ پہلا راستہ ہے ریپریشن، جس کا مطلب ہے زبردستی دبانا، یعنی جذبات کو پوری طاقت سے دھکیل کر لاشعور میں بند کر دینا۔ بالکل، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ دبائے گئے جذبات مرتے نہیں ہیں۔ یہ ذہنی دباؤ، اینزائٹی اور بعد میں چل کر نیوروسز یا نفسیاتی بیماریوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ اندر ہی اندر فرد کو کھوکھلا کرتے رہتے ہیں۔ اور اس کے بالکل مخالف سمت میں سبلیمیشن یا تصعید کا عمل ہے۔ یہ ایک نہایت مثبت اور صحت مند ڈیفنس میکینزم ہے۔ اگر میں اس سبلیمیشن کو ایک روزمرہ کی مثال سے سمجھاؤں تو تصور کریں ایک بہت بڑے پہاڑ سے گرتے ہوئے نہایت تیز بہنے والے دریا کا۔ اگر اس دریا کے تیز اور طاقتور بہاؤ کو ویسے ہی اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے تو وہ اپنی بے پناہ توانائی سے آس پاس کے گاؤں اور علاقوں میں تباہی پھیلا دے گا، سیلاب لے آئے گا۔ صحیح۔ لیکن اگر اس تیز دریا کے راستے میں ایک مضبوط ڈیم یا ٹربائن لگا دیا جائے تو اس کی وہ تباہ کن توانائی ایک ایسی طاقت میں بدل جاتی ہے جو پورے شہر کو بجلی فراہم کر سکتی ہے۔ سبلیمیشن بالکل یہی کرتی ہے۔ بہت عمدہ مثال ہے۔ یہ انسان کی اس را اور وائلڈ توانائی یا لیبیڈو کو تباہ کن راستوں سے ہٹا کر رخ موڑ کر تخلیقی، فنی اور سماجی طور پر مفید کاموں میں لگا دیتی ہے تاکہ ذہنی توانائی ایک فائدہ مند راستے پر چلے۔ یہ مثال سائیکو انالیٹک تھیوری کا مرکزی خیال بہت اچھے سے بیان کرتی ہے۔
سبلیمیشن کے ذریعے انسان اپنی ڈرائیوز کو ایسی سرگرمیوں میں بدل دیتا ہے جو سماج کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں اور فرد کو آسودگی بھی فراہم کرتی ہیں۔ یعنی آرٹ اور سائنس وغیرہ؟ بالکل۔ اگر غور کیا جائے تو دنیا کا بہترین آرٹ، سائنس کی بڑی بڑی تحقیقات، لٹریچر اور دیگر تہذیبی تعمیرات دراصل اسی سبلیمیٹڈ توانائی کا ہی نتیجہ ہوتی ہیں۔ سماج کی تعمیر میں اس ری ڈائریکٹڈ انرجی کا بڑا ہاتھ ہے۔ جبکہ ریپریشن صرف بیماری اور گھٹن کو جنم دیتی ہے۔ صحیح۔ فرائیڈ اس بات پر زور دیتا ہے کہ ایک صحت مند معاشرہ وہ ہے جہاں افراد اپنی ابتدائی رویوں کو دبا کر بیمار ہونے کے بجائے انہیں ایک راستہ فراہم کر کے کچھ نیا اور بہتر تخلیق کر سکیں۔ یہ سچ میں ایک ایسی ڈیپ ڈائیو ہے جو ہمیں ان نفسیاتی گہرائیوں میں لے جاتی ہے جن کے بارے میں ہم روزمرہ کی زندگی میں نہیں سوچتے۔ بچپن کا لگاؤ جسے ہم عام طور پر بھول جاتے ہیں، ابتدائی جذبات کی بلوغت میں تبدیلی، محرم کے خلاف کھڑی کی گئی سماج کی ذہنی رکاوٹیں، اور نشوونما کے اورل، اینل اور جینیٹل مراحل جہاں چھوٹی چھوٹی عادتیں پروان چڑھتی ہیں۔ اور پھر ان سب جذبات کا یا تو بیماری کی شکل میں دب جانا یا کسی عظیم تخلیقی کام میں بدل جانا، یہ تمام چیزیں مل کر ہماری آج کی شخصیت اور ہمارے اڈلٹ رومانٹک انتخابات بناتی ہیں۔ بالکل۔ اس پوری گفتگو کے بعد یہ تصور بالکل ہلا کر رکھ دیتا ہے کہ جسے ہم اپنا آزادانہ ارادہ سمجھتے ہیں وہ کتنی حد تک بچپن کی نفسیاتی اسکرپٹنگ کا حصہ ہے۔ دس ریزز این امپورٹنٹ کوسچن۔ اس سے دراصل ایک بہت اہم اور نیا سوال جنم لیتا ہے۔ اگر ہماری رومانٹک پسند، جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل آزاد اور ہمارے اپنے فیصلے ہیں، دراصل ہمارے والدین کے بلو پرنٹس اور بچپن کے مراحل کی پیداوار ہیں، تو پھر رشتوں میں آنے والے مسائل کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ مثال کے طور پر، جب دو لوگ ایک رشتے میں آ کر بری طرح ٹکراتے ہیں تو کیا واقعی وہ دو آزاد افراد ٹکرا رہے ہوتے ہیں، یا پھر یہ ان کے بچپن کی دو مختلف سکرپٹس، دو الگ الگ ان ریزالوڈ مراحل کی آپس میں جنگ ہوتی ہے؟ واقعی آ رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی سطح ہے جہاں محبت اور تکرار دونوں کی بنیاد فطرت سے زیادہ نفسیاتی تاریخ پر مبنی لگتی ہے۔ یہ واقعی ایک بے حد گہرا خیال ہے۔ کیا ہم واقعی کسی نئے شخص سے محبت کر رہے ہوتے ہیں یا صرف اپنے ماضی کی ایک اپ ڈیٹڈ ورژن کی تلاش میں ہوتے ہیں؟ سننے والوں کو ہم اس سوال کے ساتھ یہاں چھوڑ رہے ہیں تاکہ وہ اپنی زندگی، اپنے انتخابات اور اپنے تکرار کو اس نئے نفسیاتی زاویے سے دیکھ سکیں۔ ضرور سوچئے گا اس پر۔ ہمارا یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ آج ہم نے بلوغت کی تبدیلیوں اور ان ابتدائی محرکات کو سمجھا جو تمام آنے والی زندگی کا راستہ طے کرتے ہیں۔ آگے آنے والے حصے میں ہم انہی بنیادوں پر کھڑے مزید اہم اور حیران کن تصورات کو کھولیں گے۔ صحیح۔ اس پارٹ 5 میں ہم آگے بڑھتے ہوئے مردوں میں محبت کے انتخاب کی مخصوص اقسام پر بات کریں گے اور ایک بہت ہی دلچسپ کانسیپٹ جسے سائیکیکل امپورٹنس یا نفسیاتی بے بسی کہا گیا ہے، اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ نفسیات کی دنیا واقعی ایک ایسا حیرت انگیز سفر ہے جو ہمیں نہ صرف انسانی ذہن کے تاریک اور روشن گوشوں سے متعارف کرواتا ہے بلکہ یہ خود شناسی کا ایک انتہائی طاقتور ذریعہ بھی ہے۔ بالکل، میں یہی کہنے والی تھی۔ یعنی اکثر اوقات جب ہم رشتوں، محبت اور کشش کی بات کرتے ہیں تو ہم چیزوں کو بہت سطحی انداز میں دیکھتے ہیں۔ ہاں، ہم سمجھتے ہیں کہ سب کچھ بہت سیدھا سادہ ہے۔ صحیح، ہمیں لگتا ہے کہ ہم جس شخص کو پسند کرتے ہیں اس کے پیچھے کوئی بہت واضح منطق ہے، لیکن جب ہم نفسیات کی گہرائی میں اترتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ جن رشتوں کی الجھنیں ہمیں بظاہر ناقابل فہم لگتی ہیں، ان کی جڑیں ہمارے لاشعور میں بہت گہری ہوتی ہیں۔ جی بالکل۔ تو اسی تجسس کو بنیاد بناتے ہوئے ہم آج کی اس نشست کا باقاعدہ اعلان کرتے ہیں۔ ہاں، یہ ہمارا حصہ پنجم ہے۔ ہاں، یہ حصہ پنجم ہے، مردانہ انتخاب، محبت اور شہوانی تنزلی کی تحقیقات، جو کہ ایک بہت ہی دلچسپ اور گہرا موضوع ہے۔ بالکل۔ اور آج ہمارا مشن بہت واضح اور سچ پوچھیں کو تھوڑا سا اشتعال انگیز بھی ہے۔ ہم سگمنڈ فرائیڈ کی مشہور تصنیف دی سائیکالوجی آف لو کے باب 9 اور 10 کا ایک تفصیلی جائزہ لینے جا رہے ہیں۔
ہاں، باب 9 اور 10 یہ دونوں ابواب انسانی کشش کے ان اصولوں کو بے نقاب کرتے ہیں جو بظاہر بہت عجیب لگتے ہیں۔ یعنی ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مردوں کے ہاں کشش کے اصول کیا ہیں، وہ کن الجھنوں کا شکار ہوتے ہیں، اور کیوں بعض اوقات محبت اور جسمانی کشش ایک دوسرے کے ساتھ چلنے سے مکمل انکار کر دیتے ہیں۔ اور اہم بات یہ ہے کہ ہم یہاں کسی نظریے کی حمایت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ صرف فرائیڈ کے پیش کردہ خیالات کا ایک غیر جانبدارانہ تجزیہ کر رہے ہیں۔ بالکل، ہم صرف مواد کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو چلیے اس حیرت انگیز اور تھوڑا سے پیچیدہ سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ باب 9 میں فرائیڈ نے کشش کے کچھ ایسے انوکھے اصول بیان کیے ہیں جو عام انسانی سمجھ سے بالکل بالاتر محسوس ہوتے ہیں۔ ہاں، وہ اصول جو روایتی سوچ سے بالکل ٹکراتے ہیں۔ عام طور پر جب ہم محبت کے بارے میں سوچتے ہیں تو ذہن میں یہی آتا ہے کہ انسان کو ایک ایسا ساتھی چاہیے جو وفادار ہو، مخلص ہو اور جو پوری طرح دستیاب ہو۔ بالکل، ایک محفوظ اور پرسکون رشتہ۔ لیکن فرائیڈ بتاتے ہیں کہ کچھ مردوں کے ہاں محبوب کے انتخاب کا طریقہ اس عام روایتی سوچ کے بالکل الٹ ہوتا ہے۔ یہ اتنی عجیب بات ہے کہ انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا ہم جان بوجھ کر اپنی زندگیوں کو مشکل بنانا پسند کرتے ہیں؟ اس حیران کن رویے کو سمجھنے کے لیے فرائیڈ ایک مخصوص اصطلاح استعمال کرتے ہیں جسے وہ ڈیمیج تھرڈ یا نقص زدہ تیسرا فریق کہتے ہیں۔ ڈیمیج تھرڈ؟ یہ کیا ہوتا ہے دراصل؟ اس تصور کا لب لباب یہ ہے کہ مردوں کی ایک خاص قسم کسی خاتون کی طرف اس وقت تک کشش محسوس ہی نہیں کرتی جب تک وہ خاتون پہلے سے کسی اور رشتے میں بندھی ہوئی نہ ہو۔ مطلب وہ شادی شدہ ہو یا یا اس کی کسی اور سے منگنی ہو چکی ہو، یا وہ کسی دوسرے مرد کی دوست ہو۔ یہ تو بہت عجیب ہے۔ ان مردوں کے لیے اس خاتون کا آزاد اور تنہا ہونا کشش کا باعث نہیں ہوتا، بلکہ اس کا کسی دوسرے مرد سے منسلک ہونا ان کی خواہش کو جگاتا ہے۔ یہ تو ایک طرح کی نفسیاتی پہیلی لگتی ہے۔ مطلب اگر ایک خاتون بالکل تنہا ہے اور رشتے کے لیے تیار ہے تو وہ انہیں بورنگ لگتی ہے۔ بالکل، وہ ان کے لیے کوئی کشش نہیں رکھتی۔ لیکن اگر وہ کسی اور کی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس رشتے میں رکاوٹیں ہیں، لڑائیاں ہو سکتی ہیں، معاشرتی بدنامی ہو سکتی ہے، تو وہ اچانک ان کی نظروں کا مرکز بن جاتی ہے۔ آخر اس بے وجہ کی مشقت کی وجہ کیا ہے؟ یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اس مخصوص صورتحال میں ایک جذبہ بہت مرکزی کردار ادا کرتا ہے، اور وہ ہے حسد۔ حسد؟ عام طور پر تو ہم حسد کو ایک بہت منفی چیز سمجھتے ہیں۔ ہاں، عام رشتوں میں حسد کو ایک تباہ کن جذبہ سمجھا جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حسد رشتے کو کھا جاتا ہے، لیکن اس خاص کیفیت میں مبتلا مردوں کے لیے حسد ایک طرح کا ایندھن ہے۔ ایندھن؟ یعنی وہ اس سے توانائی لیتے ہیں؟ بالکل، جب خاتون کسی اور کے ساتھ رشتے میں ہوتی ہے تو وہ تیسرا فریق یعنی اس کا شوہر یا ساتھی ایک رکاوٹ بن جاتا ہے۔ یہ رکاوٹ ان مردوں کے اندر ایک شدید جنون پیدا کرتی ہے۔ اچھا، تو وہ اس حسد کو اپنی محبت کی شدت کے طور پر محسوس کرتے ہیں۔ بالکل، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کا یہ عشق صرف اسی وقت تک عروج پر رہتا ہے جب تک وہ خاتون کسی اور کی ملکیت ہوتی ہے۔ یعنی یہ محبت سے زیادہ ایک مقابلے اور حسد کا کھیل ہے۔ جی، یہ ایک نفسیاتی کشمکش ہے۔ لیکن بات یہاں رکتی نہیں ہے۔ فرائیڈ نے باب 9 میں اس سے بھی زیادہ ایک چونکا دینے والا دعویٰ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان مردوں کے لیے صرف یہی کافی نہیں کہ خاتون کسی اور رشتے میں ہوں، بلکہ وہ خاص طور پر ان خواتین کی طرف زیادہ کھنچتے ہیں جن کی شہرت داغدار ہو۔ ہاں، جن پر معاشرہ انگلیاں اٹھاتا ہو یا جن میں طوائفوں جیسی خصوصیات ہوں۔ یہ بات تو ہر اس کہانی کے خلاف ہے جو ہمیں محبت کے بارے میں سنائی جاتی ہے۔ بالکل، کیونکہ عام طور پر تو پاکدامنی اور وفاداری کو ترجیح دی جاتی ہے۔ تو پھر ان خامیوں اور مشکوک ماضی کو باقاعدہ ترجیح کیوں دی جا رہی ہے؟ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں۔ اس مقام پر فرائیڈ انسانی ذہن کے ایک اور گہرے دفاعی میکینزم سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ ایسی داغدار شہرت والی خاتون کو پسند کرنے کے بعد ان مردوں کے ذہن میں ایک شدید خواہش پیدا ہوتی ہے جسے فرائیڈ دی ریسکیو فینٹیسی یا بچانے کا تصور کہتے ہیں۔ بچانے کا تصور؟ یعنی وہ ہیرو بننا چاہتے ہیں؟ جی،
ان مردوں کو لاشعوری طور پر یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ یہ خاتون ایک برے راستے پر ہے، معاشرہ اسے تنزیلی کی طرف دھکیل رہا ہے، اور صرف ان کی سچی محبت ہی اسے اس تباہی سے بچا سکتی ہے۔ وہ خود کو ایک نجات دہندہ کے روپ میں دیکھتے ہیں۔ بالکل، وہ مسیحا بننا چاہتے ہیں۔ یہ تو واقعی کسی فلمی اسکرپٹ جیسا محسوس ہوتا ہے۔ پہلے جان بوجھ کر ایک ایسی خاتون کا انتخاب کرو جس کا ماضی الجھاوا ہو، اور پھر خود ہی مسیحا بن کر اسے اس دلدل سے نکالنے کی کوشش کرو۔ ہاں، یہ بظاہر غیر منطقی لگتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے فرائیڈ کے ہاں ہر چیز کی جڑیں انسان کے بچپن میں ہوتی ہیں، تو کیا اس سارے ہنگامے کا تعلق بھی اسی مشہور ایڈیپس کمپلیکس سے ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور اس کا جواب واقعی انسانی نفسیات کی بنیادوں میں چھپا ہے۔ فرائیڈ کا ماننا ہے کہ اس پیچیدہ رویے کا براہ راست تعلق بچے کے اپنی ماں کے ساتھ ابتدائی اور انتہائی گہرے لگاؤ سے ہے۔ یعنی وہ لاشعوری طور پر اپنی محبت کی زندگی میں اسی ابتدائی لگاؤ کا متبادل تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ جی، ہر مرد ایسا ہی کر رہا ہوتا ہے، لیکن مسئلہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب بچہ بلوغت کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ یہاں اس کے ذہن میں ایک زبردست تصادم پیدا ہوتا ہے۔ کیسا تصادم؟ ایک طرف اس کے ذہن میں ماں کی وہ تصویر ہوتی ہے جو پاکیزگی، تقدس اور بے لوث محبت کی علامت ہے۔ دوسری طرف بلوغت کے ساتھ وہ بالغوں کی جنسی حقیقتوں کا ادراک کرنا شروع کرتا ہے۔ ہاں، یہ ایک بچے کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ بالکل، ایک بچے کے لیے یہ تسلیم کرنا انتہائی مشکل، بلکہ تقریباً ناممکن ہوتا ہے کہ اس کی پاکیزہ ماں بھی جنسی تعلقات کا حصہ ہو سکتی ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کا ذہن دو متضاد حصوں میں بٹ جاتا ہے۔ ایک طرف وہ ماں کی اس پاکیزہ شبیہہ کو پوچھتا ہے، اور دوسری طرف وہ ان بالغ جنسی حقیقتوں کو جھٹلا نہیں سکتا۔ بالکل، وہ ان دونوں کو ملا نہیں پاتا۔ تو کیا وہ ان دونوں چیزوں کو ملانے کی ناکام کوشش میں ایسی خاتون کا انتخاب کرتا ہے؟ یعنی وہ ایک ایسی عورت ڈھونڈتا ہے جو ماں کی طرح کسی اور مرد سے وابستہ ہو، جیسے کہ باپ سے ہوتی ہے، اور یہی وہ نقص زدہ تیسرا فریق؟ آپ نے اس نظریے کو بالکل درست پکڑا ہے، اور ساتھ ہی اس عورت کی شہرت داغدار ہو تاکہ وہ مرد اسے مقدس سمجھنے کے اس بھاری بوجھ سے آزاد ہو سکے جو ماں کے تصور کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ یہ سب جان کر اندازہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے لاشعور کے ہاتھوں کتنے بے بس ہیں۔ انسان سمجھتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے محبت کر رہا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ بچپن کی کسی الجھی ہوئی ڈور کو سلجھا رہا ہوتا ہے۔ ہاں، یہ لاشعور کا ایک بہت طاقتور کھیل ہے۔ اس سے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے جو ہمیں براہ راست باب 10 کی طرف لے جاتا ہے۔ یہاں فرائیڈ نے ایک ایسا جملہ لکھا ہے جو پوری کتاب کا نچوڑ لگتا ہے۔ وہ جملہ جو محبت اور خواہش کے بارے میں ہے۔ بالکل، وہ کہتے ہیں جہاں وہ محبت کرتے ہیں وہاں وہ جسمانی خواہش محسوس نہیں کرتے، اور جہاں وہ خواہش کرتے ہیں وہاں وہ محبت نہیں کر سکتے۔ یہ جملہ اپنے اندر ایک اتنی گہری اور تکلیف دہ نفسیاتی دنیا سموئے ہوئے ہیں کہ انسان بس سوچتا ہی رہ جائے۔ فرائیڈ کا یہ جملہ واقعی انسانی جذباتی زندگی کی سب سے بڑی ٹریجڈی کو بیان کرتا ہے۔ وہ یہاں ایک ایسی کیفیت کی گہرائی میں جاتے ہیں جسے وہ نفسیاتی کمزوری یا سائیکیکل امپوٹنس کا نام دیتے ہیں۔ نفسیاتی کمزوری؟ لیکن یہ کوئی جسمانی بیماری تو نہیں ہے نا؟ نہیں، اس مقام پر یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ کوئی جسمانی خرابی یا بیماری نہیں ہے۔ انسان جسمانی طور پر مکمل صحت مند ہوتا ہے، لیکن یہ مکمل طور پر ایک ذہنی اور نفسیاتی رکاوٹ ہے۔ تو اس کیفیت میں ہوتا کیا ہے؟ اس کے لیے بیک وقت جذباتی محبت یعنی پیار و احترام اور جسمانی کشش یا شہوت محسوس نہیں کر پاتا۔ اس کے دماغ نے ان دونوں چیزوں کے درمیان ایک اونچی دیوار کھڑی کر دی ہوتی ہے۔ یعنی وہ اپنے جذبات اور اپنی جسمانی کشش کو دو بالکل الگ خانوں میں بانٹ دیتا ہے، جیسے وہ تیل اور پانی کو ایک ساتھ ملانے کی کوشش کر رہا ہو جو کبھی مل نہیں سکتے۔ ہاں، بالکل یہی مثال ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ فرائیڈ نے کتاب میں دو مختلف دھاروں کا ذکر کیا ہے۔ ایک محبت کا دھارا جسے وہ افیکشنٹ کرنٹ کہتے ہیں، اور دوسرا شہوانی دھارا یا سینشول کرنٹ۔ کیا یہ دونوں شروع سے ہی الگ ہوتے ہیں؟ اس کی جڑیں انسان کے ارتقائی اور نفسیاتی سفر میں ہیں۔ پیار یا محبت کا دھارا انسان میں بہت ابتدائی عمر یعنی بچپن میں ہی پیدا ہو جاتا ہے، جو خاندان کے افراد سے ملتا ہے۔ جی، یہ وہ دھارا ہے جو خاندان کے افراد،
خاص طور پر ماں، بہن یا دیکھ بھال کرنے والوں کے پیار سے پروان چڑھتا ہے۔ اس میں تحفظ، سکون، احترام اور ایک طرح کی پاکیزگی کا احساس شامل ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور شہوانی دھارا؟ شہوانی یا جسمانی دھارا بہت بعد میں جا کر بیدار ہوتا ہے، عموماً بلوغت کے وقت، جب جسمانی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں اور جنسی جبلت سر اٹھاتی ہے۔ تو ایک مثالی کیفیت میں تو ان دونوں کو مل جانا چاہیے نا؟ بالکل، ایک صحت مند کیفیت میں تو ان دونوں دھاراؤں کو آخرکار ایک ہو جانا چاہیے، تاکہ انسان جس سے محبت کرے اسی کے لیے جسمانی کشش بھی محسوس کرے۔ مگر ظاہر ہے اگر یہ اتنی آسانی سے مل جاتے تو ہم آج اس پر بحث نہ کر رہے ہوتے۔ اکثر لوگوں میں، خاص طور پر فرائیڈ جن مردوں کی بات کر رہے ہیں، ان میں یہ دھارے الگ ہی رہتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ وہ سخت معاشرتی پابندیاں ہیں جنہیں محرمات یا انسیسٹ ٹیبوز کہا جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے؟ دراصل یہی وہ مرکزی نقطہ ہے جو اس ساری نفسیاتی جنگ کو جنم دیتا ہے۔ جب بلوغت کے دوران انسان میں شہوانی دھارا بیدار ہوتا ہے تو اس کا سب سے پہلا اور لاشعوری رخ فطری طور پر انہی رشتوں کی طرف مڑتا ہے جن سے وہ بچپن سے جذباتی طور پر جڑا ہوتا ہے۔ لیکن ہر انسانی معاشرہ اور ہر تہذیب اس چیز کی سختی سے ممانعت کرتی ہیں۔ جی، یہ ایک انتہائی حساس اور ممنوع علاقہ ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کا ذہن خوف اور اخلاقی دباؤ کی وجہ سے ایک زبردست دفاعی حکمت عملی اپناتا ہے۔ وہ حکمت عملی کیا ہوتی ہے؟ وہ ان جسمانی خواہشات کو سختی سے لاشعور کے اندھیروں میں دھکیل دیتا ہے۔ تو اس کا عملی نتیجہ بالغ زندگی میں کیا نکلتا ہے؟ کیا ہوتا ہے جب یہ انسان بڑا ہو کر کسی عورت سے سچی محبت کرتا ہے اور اسے بے پناہ عزت دیتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب وہ بالغ ہو کر کسی ایسی خاتون سے محبت کرتا ہے جس کا وہ دل سے احترام کرتا ہے، تو اس کا دماغ لاشعوری طور پر خطرے کی گھنٹی بجا دیتا ہے۔ وہ نیا اور باعزت رشتہ اسے لاشعوری طور پر اپنے بچپن کے انہی پاکیزہ رشتوں کی یاد دلاتا ہے۔ اوہ، یعنی دماغ اس عزت کو بچپن کی ان پابندیوں سے جوڑ دیتا ہے۔ بالکل، اور چونکہ ذہن نے بچپن میں یہ سیکھا تھا کہ جن رشتوں کی عزت کی جاتی ہے ان کے ساتھ جسمانی کشش کا تصور بھی ممنوع اور گناہ ہے، اس لیے وہ اس نئی محبت کے لیے بھی جنسی خواہش پیدا ہی نہیں ہونے دیتا۔ عزت اور احترام اس کے لیے ایک رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ یہ تو ایک انتہائی سنگین اور دردناک نفسیاتی الجھن ہے۔ ذرا سوچئے، ایک شخص جس سے آپ کی ذہنی ہم آہنگی ہے، جس کی آپ عزت کرتے ہیں، آپ کا دماغ آپ کو اسی شخص کے ساتھ مکمل رشتہ قائم کرنے سے روک رہا ہے۔ ہاں، یہ ایک بہت بڑی فرسٹریشن ہے۔ تو مرد اس فرسٹریشن کا سامنا کیسے کرتے ہیں جب وہ کسی ایسی عورت کے ساتھ جسمانی تعلق قائم نہیں کر سکتے جس کی وہ عزت کرتے ہوں؟ تو ان کی یہ بنیادی جبلتیں کیا راستہ اختیار کرتی ہیں؟ یہیں سے وہ تصور ابھرتا ہے جسے فرائیڈ تنزیلی یا ڈیبیسمنٹ کہتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی تلخ حقیقت ہے جس کا بہت سے رشتے شکار ہوتے ہیں۔ جب ذہن ایک دیوار کھڑی کر دیتا ہے تو انسان اپنی جنسی خواہشات کی تسکین کے لیے لاشعوری طور پر ایک متبادل راستہ تلاش کرتا ہے۔ یعنی وہ اپنے جنسی ساتھی کی قدر کم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بالکل، وہ اس کی تنزیلی کرتا ہے۔ عملی طور پر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جسمانی تعلق کے لیے ایک ایسے ساتھی کا انتخاب کرتا ہے جس سے وہ سماجی، معاشی یا اخلاقی طور پر خود سے کمتر سمجھتا ہو۔ وہ ایک ایسا شخص ڈھونڈتا ہے جس کا وہ اس طرح احترام نہ کرتا ہو جس طرح وہ اپنی بیوی یا اس خاتون کا کرتا ہے جس سے وہ سچی محبت کرتا ہے۔ ہاں، کیونکہ اگر وہاں احترام نہیں ہوگا تو وہاں وہ بچپن کی محرماتی الجھنیں اور وہ پاکیزہ رشتوں کا اخلاقی بوجھ بھی نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ ایک کمتر سمجھے جانے والے ساتھی کے ساتھ وہ اپنی جنسی خواہشات کا پوری آزادی اور بے باکی سے اظہار کر سکتے ہیں، کیونکہ انہیں یہ ڈر نہیں ہوتا کہ ان کی جسمانی خواہشات ان کے احترام کو گندا کر دیں گی۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ لیکن یہ کس قدر المیہ ہے کہ انسان اپنی ہی ذات کے دو حصوں کو ملا نہیں پاتا اور اپنی شخصیت کو تقسیم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اور اس تقسیم کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان اپنی ازدواجی زندگی میں سرد مہری کا شکار رہتا ہے، جبکہ کمتر سمجھے جانے والے رشتوں میں اس کی توانائی پوری شدت سے ظاہر ہوتی ہے۔ یہ نفسیاتی تقسیم اسے کبھی مکمل طور پر پرسکون نہیں ہونے دیتی۔
اور یہاں یہ سمجھنا بھی انتہائی ضروری ہے کہ یہ مسئلہ صرف مردوں تک محدود نہیں ہے۔ اگرچہ فرائیڈ نے اس تحریر میں زیادہ توجہ مردوں پر دی ہے، لیکن ذرا سوچئے کہ خواتین پر ان معاشرتی پابندیوں کا کیا اثر ہوتا ہوگا۔ خواتین پر تو اس کے اثرات شاید زیادہ خوفناک ہوتے ہیں، کیونکہ معاشرہ خواتین کی جنسیت کو تو ویسے ہی مردوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ بڑا ممنوع قرار دیتا ہے۔ یقیناً خواتین کی تربیت تو بچپن سے ہی اس طرز پر کی جاتی ہے کہ جنسی خواہشات کا کوئی بھی اظہار ان کی پاک دامنی اور عزت کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ اس شدید معاشرتی اور نفسیاتی دباؤ کے سائے میں پرورش پانے والی خواتین کے لیے اپنی جنسی آزادی کو تسلیم کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ جب وہ شادی جیسے باعزت رشتے میں منسلک ہوتی ہیں تو وہ احترام اور حیا کے اس قدر بھاری بوجھ تلے دبی ہوتی ہیں کہ اپنی جسمانی خواہشات کو گناہ محسوس کرنے لگتی ہیں۔ اور اسی کا نتیجہ بعض اوقات شدید سرد مہری یا فریجڈیٹی کی صورت میں نکلتا ہے، جہاں وہ جسمانی تعلق سے مکمل طور پر کٹ جاتی ہیں۔ یہ سب سن کر انسان گہری سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ ہم جس معاشرے اور تہذیب پر اتنا فخر کرتے ہیں، اس نے ہماری نفسیات کے ساتھ کتنا خطرناک کھیل کھیلا ہے۔ اور یہاں سے ہماری گفتگو کا رخ ایک بہت بڑی بحث کی طرف مڑتا ہے، جسے ہم ایک بڑی تصویر یا بگر پکچر کہہ سکتے ہیں۔ جی، یہ فرائیڈ کے کام کا سب سے گہرا پہلو ہے۔ اگر ہم انفرادی نفسیات سے نکل کر پوری انسانیت کی سطح پر دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ انسانی فطرت اور تہذیب کے درمیان ایک ناختم ہونے والی جنگ جاری ہے۔ فرائیڈ کا بنیادی استدلال یہ ہے کہ یہ جو ہم نے تہذیب اور معاشرت کی اتنی بڑی عمارت کھڑی کی ہے، اس کی پوری بنیاد ہی انسان کی بنیادی اور خاص طور پر جنسی جبلتوں کو دبانے اور انہیں قربان کرنے پر استوار ہے۔ ذرا سوچئے، فطرت تو یہ چاہتی ہے کہ انسان اپنی جبلتوں کی فوری تسکین کرے، لیکن تہذیب یہ تقاضا کرتی ہے کہ ان جبلتوں کو روکا جائے، ان پر پہرے بٹھائے جائیں اور ایک اخلاقی ضابطۂ حیات ترتیب دیا جائے۔ گویا تہذیب کوئی ترہتی چیز نہیں ہے، بلکہ ایک مصنوعی بند ہے جو ہم نے بنایا ہے۔ لیکن جب آپ ایک اتنے طاقتور فطری دھارے کو زبردستی روکیں گے تو ظاہر ہے اس کا پانی کہیں اور سے راستہ بنائے گا۔ اس مسلسل دباؤ کا کوئی نہ کوئی نتیجہ تو نکلتا ہوگا۔ بالکل، اور اس تصادم کے دو متضاد نتائج نکلتے ہیں۔ ایک طرف تہذیب انسان کی اس روکی گئی توانائی کا رخ موڑ دیتی ہے۔ اس عمل کو نفسیات میں سبلیمیشن کہا جاتا ہے۔ سبلیمیشن یعنی اس توانائی کا مثبت استعمال؟ جی، انسان اپنی ان دبائی گئی خواہشات کی توانائی کو تخلیقی کاموں، فنون لطیفہ اور سائنس کی ترقی میں لگا دیتا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے شاہکار اسی روکی گئی توانائی کا نتیجہ ہیں۔ یہ تہذیب کا روشن چہرہ ہے۔ لیکن دوسری طرف اس کا ایک تاریک چہرہ بھی ہے۔ جب انسان مسلسل اپنی ہی فطرت کے خلاف جنگ لڑتا ہے تو وہ تھک جاتا ہے، اور یہی دباؤ اعصابی امراض یا جنہیں نیوروسس کہا جاتا ہے کو جنم دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کے انسان کی بے چینی، رشتوں کی پیچیدگیاں اور وہ تمام الجھنیں جن پر ہم نے آج تفصیلی بات کی ہے، وہ سب اس بڑے تصادم کی انفرادی جھلکیاں ہیں۔ انسان ایک مہذب شہری کہلانے کے لیے ایک بہت بھاری نفسیاتی قیمت ادا کرتا ہے۔ ہم سب کسی نہ کسی حد تک اس دباؤ کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرتے ہیں۔ جب ہم اس حقیقت کو سمجھ لیتے ہیں تو ہم اپنے اور دوسروں کے جذباتی خلفشار کو زیادہ ہمدردی سے دیکھ سکتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف کسی ایک شخص کی انفرادی ناکامی نہیں ہے، بلکہ یہ اس جدوجہد کا حصہ ہے جو انسان صدیوں سے اپنی ذات اور تہذیب کے درمیان توازن قائم کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ واقعی یہ زاویہ نگاہ تو زندگی، معاشرے اور ہمارے روزمرہ رشتوں کو دیکھنے کا پورا انداز ہی بدل کر رکھ دیتا ہے۔ ہم جو اپنی روزمرہ کی الجھنوں پر کھڑتے رہتے ہیں وہ دراصل اس وسیع تر تاریخی اور نفسیاتی جنگ کا حصہ ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ تفصیلی گفتگو بہت سے ذہنوں کے بند دریچے کھولے گی۔ اور یہیں پر ہماری اس طویل اور فکر انگیز نشست کا اختتام ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، نفسیات کے تاریک اور دلچسپ گوشوں کا یہ سفر ابھی باقی ہے۔ ہماری اس سیریز کا اگلا حصہ شاید سب سے زیادہ چونکا دینے والا ہونے والا ہے۔ ہاں، اگلا حصہ کمارے پن کے ممنوع یا ٹیبو آف ورجنٹی پر ہوگا۔ بالکل، اگلے حصے میں ہم خواتین کی جنسیت کی ان پیچیدگیوں پر بات کریں گے جنہیں تاریخ کے اوراق اور معاشرتی اصولوں تلے ہمیشہ دبانے کی کوشش کی گئی ہے۔ وہ نشست بھی یقیناً بہت سے پرانے مفروضوں کو چیلنج کرے گی۔ اس میں کوئی شک نہیں، اور جاتے جاتے ایک ایسا آخری اور فکر انگیز سوال ہے جو ہم سب کے لیے غور طلب ہے۔
آج کی اس ساری طویل بحث کو اگر ایک نقطے میں سمیٹا جائے اور ہم فرائیڈ کی اس بات کو تسلیم کر لیں کہ ہماری تہذیب، ہمارے معاشرے کا سارا ڈھانچہ دراصل ہماری سب سے بنیادی اور فطری جبلتوں کو دبانے پر کھڑا ہے، تو کیا واقعی ایک مہذب معاشرے میں سچی محبت ممکن ہے؟ یہی میرا سوال ہے۔ کیا اتنی پابندیوں میں جکڑے ہوئے معاشرے میں مکمل بے لوث اور بغیر کسی نفسیاتی الجھن کے سچی محبت کرنا واقعی ممکن بھی ہے، یا انسان اپنی تمام تر شاندار محبتوں اور رشتوں کے باوجود لاشعوری طور پر بس اپنے اپنے اعصابی امراض اور الجھنوں کو ہی سنبھالنے میں مصروف ہے؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جس پر گہری سوچ وچار کی ضرورت ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سننے والوں کے لیے چھوڑے جا رہے ہیں۔ The Concluding Part 6، جس کا عنوان ہے Virginity, Taboos and Female Sexuality۔ آج ہمارے پاس جو مواد ہے نا، وہ نفسیات کی دنیا کے سب سے مشہور اور شاید سب سے متنازع نام سگمنڈ فرائیڈ کی کتاب The Psychology of Love کے آخری 3 باب پر مبنی ہے۔ یعنی چیپٹر 11، 12 اور 13۔ ہاں بالکل، ہم ان تینوں چیپٹرز کا مکمل جائزہ لے رہے ہیں۔ فرائیڈ نے جو نظریات پیش کیے وہ ظاہر میں شاید پرانے یا سمجھ سے باہر لگیں، لیکن جب ان کی گہرائی میں اترتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ انسانی جذبات، خوف اور رشتوں کے تناؤ کی بنیادیں وہیں سے جڑی ہیں۔ مجھے تو یہ سوچ کر ہی حیرت ہوتی ہے کہ سالوں پہلے لکھی گئی باتیں آج بھی اتنی ریلیونٹ ہیں۔ اس تحقیق کا مقصد ہی یہ سمجھنا ہے کہ کنوارے پن یا ورجنٹی کے تصورات، بچپن کے خفیہ خیالات اور خواتین کی جنسیت کس طرح ہمارے آج کے رشتوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ صحیح بات ہے، دبے ہوئے جذبات اور ان کے نتیجے میں پیدا ہونے والے برتاؤ کا تجزیہ آج بھی بے حد قابل غور ہے۔ تو چلیے ان سب باتوں کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا راز چھپے ہیں۔ جب ہم لفظ ٹیبو سنتے ہیں تو فوراً ذہن میں ایسی چیزیں آتی ہیں جن پر معاشرے میں بات کرنا منع ہو یا جنہیں برا سمجھا جاتا ہو۔ عام طور پر ٹیبو کا یہی مطلب لیا جاتا ہے۔ ہاں، تو قدیم دور میں ورجنٹی یا ڈی فلورنگ کے ساتھ خون کا جو ایک خوف جڑا تھا، فرائیڈ کے مطابق وہ اصل میں زندگی اور موت کے تصورات سے وابستہ تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ کنیکشن کتنا عجیب ہے۔ یہاں جو بات حیران کن ہے وہ یہ کہ قدیم انسانوں کے نزدیک خون صرف ایک جسمانی مایع یا فلوئڈ نہیں تھا۔ ان کے نزدیک یہ زندگی کا نچوڑ تھا، ایک ایسی چیز جس پر انسانی وجود قائم ہے۔ اس لیے پہلی جنسی مقاربت کو ایک انتہائی خطرناک اور زندگی بدل دینے والا تجربہ سمجھا جاتا تھا۔ مطلب خون نکلنے کا عمل موت اور نقصان کے خوف کو جنم دیتا تھا ان کے ذہن میں؟ ایگزیکٹلی۔ قدیم معاشروں میں عورت کو اس کی زندگی کے مختلف مراحل میں ویسے ہی ایک پراسرار ہستی کے طور پر دیکھا جاتا تھا، تو ورجنٹی کا ٹیبو صرف ایک عام پابندی نہیں تھی، بلکہ یہ انسانی خوف اور پراسرار جذبات کا ایک گہرا مجموعہ تھا۔ یہ واقعی سوچنے والی بات ہے کہ ایک جنسی تجربے کو زندگی اور موت کے پیمانے پر دیکھا جا رہا تھا، لیکن اگر اسے صرف خوف تک محدود نہ رکھیں تو اس میں معاشرتی ساخت یعنی سوشل سٹرکچرز کا بھی بڑا کردار نظر آتا ہے۔ ہاں، معاشرے کا کردار تو ہمیشہ سے رہا ہے ان چیزوں میں۔ جیسے جیسے معاشرے آگے بڑھے، یہ ٹیبوز عورتوں کو مردوں کی ملکیت اور مونوگیمس رشتوں تک محدود رکھنے کے لیے استعمال ہونے لگے۔ ایک عورت کو پیور رکھنے کا تصور اصل میں اس بات کو یقینی بنانا تھا کہ وہ کسی ایک مرد کی پراپرٹی رہے۔ بالکل، اور اس چیز کو ہم ہسٹری کے ہر دور میں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر اسے آج کے دور میں دیکھا جائے تو جو پیورٹی کلچر ہمارے ارد گرد نظر آتا ہے، اس کی بنیادیں بھی کہیں نہ کہیں انہی قدیم تصورات سے جا ملتی ہیں۔ میں کسی سائٹ کی طرف نہیں جا رہی، بس سورس مٹیریل کی بیس پر پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہوں کہ یہ ہسٹری کتنی ڈیپ روٹڈ ہے۔ صحیح کریں آپ، یہی ملکیت اور پیورٹی کا بوجھ آگے چل کر نفسیاتی الجھنوں کو جنم دیتا ہے۔ فرائیڈ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ عورت کے لیے پہلی جنسی مقاربت اکثر ایک پیتھولوجیکل ریئیکشن یعنی ایک نفسیاتی بیماری کی طرح کا رد عمل۔ ہاں، یعنی ایک نفسیاتی الجھن کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ اس عمل کے دوران ورجنٹی کھونے کا جو شدید ذہنی دباؤ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے عورت اپنے پارٹنر کے خلاف ایک گہرا غصہ اور دشمنی محسوس کر سکتی ہے۔ اور سورس مٹیریل میں اسے فریجیڈیٹی اور جنسی عمل کے بعد
پیدا ہونے والے غصے سے جوڑا گیا ہے، یعنی عورت اپنی ورجنٹی کھونے کو ایک نقصان یا خود کو ڈی ویلیو ہونے کے طور پر دیکھ رہی ہے۔ وہ خود کو ادھورا محسوس کرنے لگتی ہے۔ یہ کوئی عام جسمانی تجربہ نہیں رہتا، بلکہ ایک ذہنی صدمہ بن جاتا ہے۔ انسان کو لگنے لگتا ہے کہ اس نے اپنی کوئی اہم ترین چیز کھو دی ہے اور اس نقصان کی بھرپائی کبھی نہیں ہو سکتی۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ایک نامعلوم سی دشمنی اپنے شوہر یا پارٹنر کے خلاف پال لیتی ہے۔ اور یہ دشمنی آنے والے وقتوں میں پوری شادی شدہ زندگی کو متاثر کرتی ہے۔ عورت اس نقصان کا ذمہ دار سب کانشیس لیول پر مرد کو ٹھہراتی ہے۔ آج کی جدت اور تعلیم کے باوجود عورتوں کی جنسی تاریخ کے حوالے سے یہ قدیم خوف اب بھی ہمارے معاشرے اور رشتوں میں زندہ ہے۔ آج بھی شادی اور رشتوں میں تناؤ کی ایک بڑی وجہ یہی مخفی خوف اور ڈی ویلویشن کا احساس ہوتا ہے نا۔ سوسائٹی نے ورجنٹی پر جو نفسیاتی بوجھ ڈال رکھا ہے وہ ابھی تک مکمل طور پر ختم تو نہیں ہوا۔ بالکل نہیں ہوا۔ وہ کسی نہ کسی شکل میں موجود رہتا ہے اور رشتوں کو اندر سے کھوکھلا کرتا ہے۔ لیکن یہ دشمنی اور الجھانیں صرف جنسی مقاربت تک محدود نہیں ہے۔ اگر ہم تھوڑا اور پیچھے جائیں، بالکل بچپن میں، تو وہاں کچھ ایسی الجھنیں ملتی ہیں جو اور بھی حیران کن ہیں۔ ہاں، چیپٹر 12 اس حوالے سے بہت اہم ہے۔ اصل میں وہیں آنے لگی تھی۔ چیپٹر 12 کی طرف آتے ہیں، جس کا موضوع سیکشول پرورژنز یا جنسی کاجی کی بنیادوں کو سمجھنا ہے۔ اس میں ایک بہت ہی عجیب و غریب بچپن کی فینٹیسی کا ذکر ہے، جسے a child is being beaten یا ایک بچے کو مارا جا رہا ہے کہا گیا ہے۔ رکیے، یہ سننے میں تھوڑا عجیب نہیں لگتا؟ عجیب ہی نہیں، کافی ڈسٹربنگ لگتا ہے پہلی دفعہ سننے میں۔ وہی نا، ایک 4-5 سال کا بچہ اپنے ذہن میں مار پٹائی کی تصویر بنا رہا ہے اور اس سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ یہ تو کسی کے بھی ہوش اڑا دینے کے لیے کافی ہے۔ سننے میں یہ واقعی بے تکا اور پریشان کن لگتا ہے، لیکن نفسیاتی الجھنوں کو سمجھنے کے لیے ایسی فینٹیسیز کا تجزیہ بہت اہم ہے۔ فرائڈ بتاتے ہیں کہ ایسی فینٹیسیز ان لوگوں میں بھی عام پائی جاتی ہیں جنہیں کوئی ظاہری ذہنی بیماری نہیں ہوتی۔ تو یعنی یہ نارمل لوگوں میں بھی ہو سکتی ہے؟ ہاں بالکل، یہ خیالات بچپن میں شروع ہوتے ہیں، جہاں بچہ اپنے ذہن میں کسی کو سزا ملتے ہوئے دیکھتا ہے اور اس تصور کے ساتھ اسے ایک قسم کی لذت محسوس ہوتی ہے جو آگے چل کر جذباتی اور جنسی سیٹسفیکشن میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ عجیب بات ہے کہ سزا اور لذت آپس میں جڑ گئے۔ یہی تو نفسیات کی پیچیدگی ہے۔ اس پوری فینٹیسی کو 3 الگ الگ مراحل میں تقسیم کیا گیا ہے، جو اصل میں میسوکزم یعنی اذیت پسندی کے آغاز کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ میں جب پہلے مرحلے کے بارے میں پڑھ رہی تھی تو مجھے لگا یہ صرف عام حسد یا جیلسی ہے۔ اس پہلے مرحلے میں بچہ تصور کرتا ہے کہ کسی دوسرے بچے کو، جو اکثر اس کا اپنا بھائی یا بہن ہوتا ہے، مار پڑ رہی ہے۔ اور اس کے پیچھے بنیادی وجہ کیا ہے بھلا؟ ظاہر ہے اس میں والدین کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش نظر آتی ہے۔ ایک بچہ اپنے رقیب کو سزا ملتے ہوئے دیکھ کر خوش ہوتا ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اب ساری محبت اور توجہ صرف اسی کے حصے میں آئے گی۔ یہ تو سمجھ آتا ہے، لیکن دوسرا مرحلہ تو بالکل ہی الجھ جاتا ہے۔ دوسرا مرحلہ اس نفسیاتی کشمکش کا سب سے اہم اور گہرا حصہ ہے۔ اس مرحلے میں بچہ خود کو اپنے باپ سے مار پڑتے ہوئے تصور کرتا ہے۔ خود کو مار کھاتے ہوئے دیکھنا، یہ تو بہت کاؤنٹر انٹیوٹیو ہے۔ یہاں سے اذیت پسندی کے عناصر شروع ہوتے ہیں۔ اصل میں یہ دبے ہوئے باپ سے محبت کے جذبات کا نتیجہ ہے۔ بچہ اپنے شعور میں اس محبت کو قبول نہیں کر پاتا تو وہ اسے سزا یا مار کی شکل میں تصور کرتا ہے۔ اچھا، مطلب سزا ملنا اصل میں باپ کی توجہ حاصل کرنے اور اپنے اندر کے شرم یا گلٹ کو کم کرنے کا ایک ذہنی ڈھال ہے۔ یہ سچ میں انسانی ذہن کی ایک عجیب الجھن ہے کہ توجہ اور محبت کا اظہار سزا کے تصور میں بدل جائے۔ بالکل، اور یہ گلٹ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ بچے کے ذہن میں جو ابتدائی خواہشات ہوتی ہیں وہ انہیں خود ہی برا سمجھتا ہے۔ اور پھر آتا ہے تیسرا مرحلہ۔ تیسرے مرحلے میں فینٹیسی ایک بار پھر تبدیل ہوتی ہے اور بچہ خود کو اس منظر سے نکال لیتا ہے۔ اب وہ دوسروں کو، عموماً لڑکوں کو سزا ملتے ہوئے یا مار کھاتے ہوئے دیکھتا ہے۔ یہ ذہن کی اپنی شرم اور دبی ہوئی خواہشات کو کسی اور پر مسلط کرنے کی کوشش ہے، ایک طرح کا ڈیفنس میکنزم۔ لیکن اس تجزیے میں جو فرق لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان سامنے آتا ہے وہ سب سے زیادہ توجہ طلب ہے۔ دونوں کے فینٹیسیز میں مین کیریکٹر مختلف ہوتا ہے نا؟ ہاں، یہ ایک بڑا پوائنٹ ہے۔
فرائیڈ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ لڑکیوں کی فینٹیسی میں اکثر ان کا اپنا باپ انہیں مار رہا ہوتا ہے، جبکہ لڑکوں کی فینٹیسی بالکل الٹی ہو جاتی ہے۔ لڑکوں کے کیس میں کیا ہوتا ہے؟ وہ تصور کرتے ہیں کہ انہیں ان کی ماں مار رہی ہے، باپ نہیں۔ یہ فرق اس بات کا ثبوت ہے کہ بچپن کے یہ خیالات، جہاں بچے سزا اور توجہ کو آپس میں ملا دیتے ہیں، اصل میں والدین کے ساتھ طاقت اور دبے ہوئے جذبات کا اظہار ہیں۔ اور یہی انسلجھے جذبات بڑے ہو کر عام اڈلٹ جنسی برتاؤ یعنی ڈومیننس اور سبمیشن کی خواہشات کو متاثر کرتے ہیں۔ یہ سب جان کر یہ احساس ہوتا ہے کہ بچپن کا ذہن کتنا کچھ اپنے اندر دبا کر رکھتا ہے، جو وقت کے ساتھ ختم نہیں ہوتا، صرف اپنی شکل بدل لیتا ہے۔ شکل بدل لیتا ہے اور کبھی کبھی بہت ڈسٹرکٹیو فارم میں سامنے آتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ یہاں آ کر حقیقت واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اب ہم چیپٹر 13 کی طرف آتے ہیں، جس کا موضوع خواتین کی جنسیت پر مبنی ہے۔ ہم نے اب تک مردوں کی سائیکالوجی پر بہت باتیں سنی ہیں، لیکن فروئڈ کہتے ہیں کہ مردوں کی جنسیت کا سفر تھوڑا سیدھا ہوتا ہے۔ ہاں، مردوں کے کیس میں بیسک آبجیکٹ یا مقصد شروع سے آخر تک ایک ہی رہتا ہے، جبکہ عورتوں کی جنسیت کا وکاس یعنی ان کی سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ بہت زیادہ پیچیدہ اور مشکل ہے۔ خواتین کی جنسیت کے وکاس کو سمجھنے کے لیے عورت کو نفسیاتی طور پر دو بڑی تبدیلیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ پہلی تبدیلی جسمانی ہے، جہاں جنسی توجہ کا مرکز کلیٹورس سے ہٹ کر ویجائنا کی طرف جاتا ہے۔ یہ تو ایک فزیکل ٹرانزیشن ہے۔ لیکن دوسری تبدیلی جو ذہنی اور جذباتی ہے، وہ زیادہ پیچیدہ ہے۔ اسے اپنے محبت کا مرکز اپنی ماں سے ہٹا کر باپ کی طرف کرنا ہوتا ہے۔ ایک لڑکی کی زندگی میں یہ دونوں تبدیلیاں انتہائی اہم مراحل ہوتے ہیں، اور یہاں پری اوڈیپل فیز کی اہمیت سامنے آتی ہے۔ اچھا، اس پری اوڈیپل فیز کو اگر آسان لفظوں میں سمجھا جائے تو یہ وہ وقت ہے جب ایک بچی کا اپنی ماں کے ساتھ انتہائی گہرا اور مکمل لگاؤ ہوتا ہے۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ ماں اور بیٹی کا رشتہ صرف معصوم محبت کا ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت عام مسکنسیپشن ہے، حقیقت اس سے بہت مختلف ہے۔ وہی نا، لیکن سورس مٹیریل بتاتا ہے کہ یہ اٹیچمنٹ اتنی شدید ہوتی ہے کہ اس میں محبت کے ساتھ ساتھ دشمنی، غصہ اور ملکیت کا احساس بھی شامل ہوتا ہے۔ بچی کو لگتا ہے کہ ماں صرف اس کی ملکیت ہے، اور جب اسے احساس ہوتا ہے کہ ماں کی توجہ کہیں اور بٹ رہی ہے، جیسے کسی نئے پیدا ہونے والے بھائی بہن یا باپ کی طرف، تو وہاں شدید تناؤ اور حسد جنم لیتا ہے۔ اس دور کو سمجھنا خواتین کی ذہنی الجھنوں کو ڈیکوڈ کرنے کے لیے سب سے اہم ہے۔ اس دور میں بچی اپنی ماں کے ساتھ ایکٹیو اور پیسو دونوں قسم کے جذبات رکھتی ہے، اور پھر ایک پوائنٹ آتا ہے جہاں سے یہ لگاؤ ٹوٹنا شروع ہوتا ہے۔ اور وہ پوائنٹ کیا ہوتا ہے؟ یہاں کیسٹریشن کمپلیکس کا کردار داخل ہوتا ہے۔ جب بچی کو جنسی اعضاء کے فرق کا احساس ہوتا ہے، یعنی جب وہ دیکھتی ہے کہ لڑکوں کی جسمانی ساخت مختلف ہے، تو اس کے اندر ایک احساس کمتری پیدا ہوتا ہے۔ ہم سورس مٹیریل کے مطابق اسٹرکٹلی فرائیڈ کی تھیوری کی بات کر رہے ہیں یہاں پر۔ بالکل۔ تو فرائیڈ کے مطابق وہ اس نقصان یا کمی کا ذمہ دار اپنی ماں کو سمجھتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ ماں نے اسے مکمل نہیں بنایا۔ یہ ایک انتہائی پیچیدہ نفسیاتی موڑ ہے۔ ایک بچی جو ماں سے اتنی شدید محبت کرتی تھی، اچانک اسے اپنے خیالی نقصان کا ذمہ دار ٹھہرا کر اس سے دور ہونے لگتی ہے اور باپ کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ باپ اب اس کے لیے نیا لو آبجیکٹ بن جاتا ہے۔ اور یہ تبدیلی آسان نہیں ہوتی، اس میں بہت سارا غصہ اور ناراضگی دبی ہوتی ہے۔ لیکن یہاں سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس ناراضگی اور جذباتی تبدیلی کا آگے چل کر ان عورتوں کی عام زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ کیسی یہ دبی ہوئی الجھنیں ان کے اڈلٹ رشتوں میں ظاہر ہوتی ہیں؟ فرائیڈ اس سے ایک انتہائی دلچسپ اور گہرا نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ یہ بچپن کی کشمکش آگے چل کر عورتوں کے رومانٹک اور شادی شدہ رشتوں میں ریپیٹیشن کمپلشن، یعنی بار بار ایک ہی دکھ کو دہرانے کی شکل میں سامنے آتی ہے۔ ریپیٹیشن کمپلشن، یہ ٹرم ہی اپنے آپ میں کافی ہیوی ہے۔ اگر اسے سادہ لفظوں میں سمجھیں تو اکثر عورتیں اپنے شوہر کا انتخاب بالکل اپنے باپ کی تصویر کے مطابق کرتی ہیں۔ وہ کسی ایسے مرد کو چنتی ہیں جو انہیں باپ کی یاد دلائے۔ یہ تو عام طور پر دیکھا بھی جاتا ہے، لیکن اس میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ حیران انگیز طور پر شادی کے بعد وہ اپنے شوہر کے ساتھ اسی زہریلی کشمکش، اسی تناؤ اور دشمنی کو دہراتی ہیں جو ان کا اپنی ماں کے ساتھ بچپن میں تھا۔ یعنی یہ وہی بات ہوئی کہ ایک شخص بار بار ٹاکسک رشتوں میں کیوں پھنستا ہے۔
جیسے ایک ہی غلط مووی کو بار بار دیکھنا اس امید میں کہ شاید اس بار اینڈنگ بدل جائے. آبجیکٹ یا شخص تو باپ جیسا چن لیا، لیکن رشتے کا جو پیٹرن ہے وہ بالکل ماں والا دہرانا شروع کر دیا. ہاں بالکل، وہ مرد کے روپ میں اپنے ان جذبات کو پروجیکٹ کر رہی ہوتی ہیں جو اصل میں ماں کے لیے تھے. یہ واقعی دماغ کو گھمانے والی بات ہے، اور اس سے سمجھ آتا ہے کہ لوگ اکثر اپنے رشتوں میں ناکامیوں کا شکار کیوں ہوتے ہیں جبکہ ظاہر میں سب ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ پری اوڈیپل فیز کے جذبات کو صدیوں سے نفسیات میں اتنی اہمیت دی جاتی ہے. وہ جذبات اور تناؤ کبھی پوری طرح ختم نہیں ہوئے تھے، انہوں نے صرف ایک نیا راستہ ڈھونڈ لیا ہوتا ہے اپنے اظہار کے لیے. سو واٹ ڈز دس آل مین؟ ہم نے قدیم دور کے ورجنٹی ٹیبوز، جنسی عمل کے دوران نقصان کے خوف سے لے کر سزا پانے کی عجیب و غریب فینٹیسیز اور ماں کے ساتھ دشمنی تک کا لمبا سفر طے کیا. ایک عام سننے والے کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہونا لازمی ہے کہ ان سب پیچیدہ اور صدیوں پرانی تھیوریوں کا ہمارے آج کے عام روزمرہ کے ڈیٹنگ یا شادی شدہ رشتوں سے کیا تعلق ہے؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو فرائیڈ کے نظریات ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ہمارے آج کے رومانٹک اور جنسی رشتے ہوا میں نہیں بنتے. یہ ہمارے بچپن کے پہلے رشتوں، جنہیں ہم ممی ڈیڈی اٹیچمنٹس کہتے ہیں، ان کی برائے راست پیدائش ہیں. یعنی ہم جو کچھ آج ہیں وہ بس گزرے ہوئے کل کی پرچھائی ہے؟ بالکل، ہماری دبی ہوئی خواہشات اور ان کشمکش کا نتیجہ ہیں جنہیں کانشیس مائنڈ شاید بھول چکا ہے، لیکن لاشعور یا ہمارا سب کانشیس انہیں کبھی نہیں بھولتا. تو اس کا مطلب ہے جو لوگ آج تھراپی میں جاتے ہیں ان کے لیے بھی یہ جاننا ضروری ہے. آج کی ماڈرن تھراپی میں اگر کوئی شخص اپنے رشتوں میں مسلسل ناکامی یا جذباتی تکلیف کا شکار ہے تو اسے صرف آج کے حالات کو نہیں دیکھنا ہوتا، اسے بچپن کی انہی جنسی اور جذباتی بنیادوں کو سمجھنا پڑتا ہے تاکہ وہ ان پرانے پیٹرنز کو توڑ سکے. یہ حقیقت کسی بھی انسان کے سوچنے کا ڈھنگ بدل دینے والی ہے. انسان اکثر سوچتا ہے کہ وہ آج اپنے فیصلے خود کر رہا ہے، اپنی مرضی سے کسی کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، لیکن نفسیات کہتی ہے کہ ہماری پسند اور رشتوں کا اسکرپٹ تو سالوں پہلے لکھا جا چکا تھا. اور اس اسکرپٹ کو بدلنے کے لیے پہلے اسے پڑھنا اور سمجھنا ضروری ہے. صحیح بات ہے. مائنڈ ورس چینل پر دا سائیکالوجی آف لو کی اس لمبی اور تحقیقی سیریز میں ہمارے ساتھ شامل ہونے پر ہم سب کی طرف سے بے حد شکریہ. اس گہری گفتگو نے یقیناً انسانی برتاؤ کو دیکھنے کا ایک مکمل نیا زاویہ دیا ہے. مجھے بھی اس تحقیق کا حصہ بن کر بہت کچھ نیا شیئر کرنے کا موقع ملا. لیکن اس پورے تحقیقی سفر کو ختم کرتے ہوئے ایک ایسی حقیقت ذہن میں آتی ہے جس پر واقعی غور کرنا بنتا ہے. اگر انسانی جوانی کی ساری محبتیں، جنسی خواہشات اور رشتوں کے فیصلے صرف بچپن کی دبی ہوئی الجھنوں اور والدین کے ساتھ کشمکش کا دہراؤ ہیں، تو کیا انسان کبھی کسی سے سچ میں آزادانہ محبت کرتا بھی ہے؟ یا یہ عمر بھر صرف بچپن کی ادھوری کہانیوں کو نئے کرداروں کے ساتھ مکمل کرنے کی ایک ناکام کوشش ہے؟ یہ ایک ایسی سوچ ہے جو عرصے تک ذہن میں گونجتی رہے گی. شکریہ.